اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد تفقهوا في الحلال والحرام إلا وأنتم اعراب۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر جس مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو آیا اس کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے یا کسی نئے عالم کی تقلید کی جائے۔ پچھلے درس میں خلاصتاً عرض کر دوں آپ کی خدمت میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ تقلید کے معنی کیا تھے۔ تقلید کے معنی فقط یہ ہیں کہ انسان کا عمل کسی مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے کے مطابق ہو، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اس کے زیادہ اور تقلید کا کچھ معنی نہیں ہے، نہ مجتہد کی اطاعت ہوتی ہے نہ اور دیگر معنی جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ مطابقت کرے آپ کے مجتہد کے فتوے سے، فقط یہ تقلید کے معنی ہے۔ مجتہد کی شرائط ہم نے بیان کر دی تھی۔ اگر مجتہدین میں آپس میں اختلاف ہو فتاوی میں تو پھر ضروری ہے کہ عالم کی تقلید کی جائے، اور عالم سے مراد یہ تھی کہ جس میں زیادہ صلاحیت موجود ہو احکام الہی کو استنباط کرنے کی، احکام الہی کو سمجھنے کی، جس میں زیادہ صلاحیت اور ملکہ ہو، اس کی جو ہے وہ تقلید کی جائے۔ اور اس کے پہچاننے کے 3 طریقے تھے، وہ بھی بیان کر دیے تھے۔ مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے 4 طریقے تھے، وہ بیان کر دیے تھے۔ مجتہد جو رائے دیتا ہے تو اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، یعنی حتمی رائے کو فتویٰ کہا جاتا ہے، اور اگر حتمی رائے نہ دے بلکہ احتیاط لگائے تو اس کو احتیاط لازم یا احتیاط واجب کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو مجتہد کے اس احتیاط پر عمل کریں یا پھر آپ کے مجتہد کے بعد جو دوسرے نمبر کا عالم مجتہد ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر مجتہد اپنی رائے کے ساتھ احتیاط لگائے تو اس کو احتیاط مستحب کہا جاتا ہے۔ اس احتیاط مستحب کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو عمل کریں، نہیں چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مجتہد کا انتقال ہو جائے تو آیا اس کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے یا نہیں رہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مجتہد عالم ہے، یعنی ابھی بھی عالم ہے، یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو زندہ مجتہدین ہیں وہ ان سے زیادہ عالم ہیں یا نہیں ہیں، یعنی جو آپ کے مجتہد مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، آیا جو زندہ مجتہدین ہیں یہ زیادہ عالم ہیں یا جو مجتہد فوت کر گئے ہیں وہ زیادہ عالم ہیں، تو ابھی اس صورت میں بھی آپ اسی مردہ مجتہد کے فتاوی پر باقی رہیں گی۔ ابتداءً کسی مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص نیا تقلید کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہے کہ آج کے دن مثال کے طور پر آیت اللہ خوئی کی تقلید کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر زندہ مجتہدین میں سے جو مجتہدین کرام ہیں وہ عالم ہوں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو زندہ مجتہدین میں سے کوئی ایک مجتہد ہے جو آپ کے مجتہد سے، یعنی جس کی آپ تقلید کرتی تھیں، اس سے زیادہ عالم ہے، تو پھر ضروری ہو جائے گا کہ آپ مردہ مجتہد کو چھوڑ دیں اور جو زندہ مجتہد عالم ہے اس کی تقلید کریں۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ نے مردہ مجتہد کے فتوے پر عمل کیا ہو نہیں کیا ہو، فتوے آپ کو یاد ہوں نہیں یاد ہوں، 2 صورتیں ہیں۔
کہ یا تو جو مجتہد جو مر گیا ہے وہی عالم ہے تو اسی کی تقلید پر باقی رہیں گی، اور اگر وہ عالم نہیں ہے، زندہ مجتہد عالم ہے، تو زندہ مجتہد کی طرف آپ کیا ہو جائیں گی، اپنی تقلید کو زندہ مجتہد کی تقلید کریں گی، اور اب آئندہ سے تمام آنے والے اعمال میں آپ زندہ مجتہد کو کنسیڈر کریں گی۔ اچھا، یہ تمام جو عالم اور غیر عالم کی بحث ہوتی ہے، یہ تمام بحث اس صورت میں ہے جب آپ کو مجتہدین کے درمیان فتاویٰ کے اختلاف کا اجمالی طور پر معلوم ہو، یعنی آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو مجتہدین ہیں وہ آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہر مجتہد کا فتویٰ ایک جیسا نہیں ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے ایسی ہے کہ تقریباً جتنے بھی مجتہدین ہیں ان کے فتاویٰ میں آپس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو جہاں اختلاف آتا ہے وہاں پر ضروری ہوتا ہے عالم کی تقلید کرنا، لیکن اگر فرض کر دیں بفرض محال مثال کے طور پر کہ کوئی ایسا دور آ جائے کہ اس میں مجتہدین کے فتاویٰ کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو، سب کا ایک جیسا فتویٰ ہو، تو پھر اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم کی تقلید کریں، اس میں آپ کسی بھی مجتہد کی تقلید کر سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں تاکہ عبارت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے۔ اس بنا پر اگر وہ زندہ مجتہد سے عالم ہو، زندہ مجتہد سے عالم یعنی جو مجتہد مر گیا ہے وہ زندہ مجتہد سے کیا ہے، عالم ہے، اور مکلف کو، مکلف کون ہے، یعنی ہم لوگ مکلف ہیں۔ مکلف کسے کہتے ہیں، جس کی طرف تکلیف متوجہ ہوئی، یعنی جس کو خداوند کریم نے واجبات اور محرمات کا پابند بنایا ہے، اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں مکلف کہتے ہیں کس کو، کہ بالغ ہو، عاقل ہو اور قدرت رکھتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مکلف۔ بالغ ہو، عاقل ہو اور کام کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں مکلف۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے، یعنی اگر بالغ ہے، بالغ نہیں ہے تو اس کا مطلب مکلف نہیں ہے۔ بالغ ہے مگر عاقل نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی ایب نارمل شخص ہے، بالغ ہے لیکن عاقل نہیں ہے، تب بھی وہ مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر نماز روزہ کچھ واجب نہیں ہے۔ بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن قدرت نہیں رکھتا اس کام کو انجام دینے کی، مثال کے طور پر مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو یہ اس وقت مکلف نہیں ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں یہ شخص مکلف نہیں کہلائے گا، اگرچہ کہ بالغ ہے اور عاقل ہے، لیکن کیونکہ ابھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو یہ شخص مکلف نہیں کہلائے گا۔ یا مثال کے طور پر حج پہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو یہ حج کا مکلف نہیں کہلائے گا۔ مکلف عموماً اسے ہی کہا جاتا ہے جس میں تین شرائط پائی جاتی ہوں، بالغ ہو، عاقل ہو اور کام کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو، اسے مکلف کہتے ہیں۔ مکلف اجمالی طور پر جانتا ہو کہ جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں یہ دونوں مجتہد آپس میں اختلافی فتاویٰ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ عالم کی بحث اسی صورت میں آتی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ دو مجتہدین کے درمیان فتاویٰ میں کیا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اسی صورت میں عالم کی طرف آپ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل 100% اس کا بھی مسئلہ وہی ہے، اس کا بھی مسئلہ وہی ہے، تو اس صورت میں عالم کی طرف جانا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی مجتہد کی تقلید کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر مکلف اجمالی طور پر جانتا ہو کہ جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں یہ دونوں مجتہد آپس میں اختلافی فتاویٰ رکھتے ہیں، اگرچہ اختلاف رائے کے مقام کو نہ جانتا ہو، یعنی اس پرٹیکل مسئلے کو نہ جانتا ہو کہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس میں اختلاف رکھتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ اختلاف رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز روزے کے باب میں ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن کس مسئلے میں اختلاف ہے یہ نہ جانتا ہو، اجمالی طور پر جانتا ہے لیکن علم تفصیلی نہیں ہے، اگرچہ کہ اختلاف رائے کے مقام کو نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی تقلید پر باقی رہے۔ کس کی تقلید پر؟ کس کی تقلید پر باقی رہے؟ کلاس میں یا کلاس سے بالا تر ہے؟ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہے۔ اگر مردہ مجتہد عالم ہے اور مکلف جانتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی زندہ اور مردہ مجتہدین کے درمیان فتاویٰ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور مردہ مجتہد عالم ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی تقلید پر باقی رہے،
مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہے. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ شاید کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ تو ایسا لگے گا جیسے کلاس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے خالی. خوب، اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اگر زندہ مجتہد کے بارے میں پتہ چل جائے کہ زندہ مجتہد عالم ہے تو پھر آپ زندہ کی طرف رجوع کریں گے. اب جو آپ کا مجتہد مر گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے بعد صرف تمام کے تمام اعمال اور مسائل جو آپ انجام دیں گی اس میں زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں گی. جی نہیں، اگر پہلے سے آپ کو معلوم، کیونکہ آپ ایک مجتہد کی تقلید کر رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجتہد جو مر گیا یہ عالم ہے. اب زندہ کے بارے میں نہیں معلوم، پتہ نہیں زندہ میں سے عالم ہے یا نہیں، تو اب تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ نہیں زندہ مجتہد عالم ہے تو پھر اس صورت میں یہ مسائل لیں گے. اچھا، یہ تو صورت ہو گئی کہ دونوں میں سے کوئی ایک عالم ہے، یا مردہ عالم ہے یا زندہ عالم ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ کون عالم ہے، یعنی دونوں برابر کے ہیں. اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے فتاویٰ میں، لیکن دونوں کے دونوں عالم ہیں. لیکن ان دونوں میں سے زیادہ کون عالم ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو پھر اس صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ اس صورت میں ترجیح دی جائے گی اس مجتہد کو جو فتویٰ دینے میں سے مراد کیا ہے، یعنی احکام الہی کو استنباط کرنے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی متقی اور پرہیزگار اوورال نہیں دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر اس کی نمازیں کیسی ہیں، اس کی روزے کیسے ہیں، اس کا حج کیسے انجام دیتا ہے، وہ لوگوں سے جھک کر ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ان چیزوں میں نہیں دیکھیں گے تقویٰ. یعنی زیادہ متقی کی بات ہو رہی ہے. زیادہ متقی اور پرہیزگار کس چیز میں ہے؟ احکام الہی کو استنباط کرنے میں، یعنی کتنا زیادہ محتاط انداز میں اور کتنا زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اپنے اجتہاد کے سلسلے میں یا فتویٰ دینے کے سلسلے میں. اب وہی والی بات ہے، آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ صحیح نا، یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی. وہی اوپر جو 4 طریقے آپ کو بتا دیے، 4 یا 3 طریقے جو اوپر آپ کو بیان کر دیے، عالم کی پہچان میں جو آپ کو 3 طریقے بیان کر دیے، انہی طریقوں سے یہ چیزیں معلوم ہوں گی. اور عام طور پر جو نارمل یعنی عام عوام الناس ہے وہ یقیناً تعین نہیں کر سکتی ہیں کہ کون مثال کے طور پر فتویٰ دینے میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہ وہی افراد بتا سکتے ہیں کہ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس فیلڈ سے بھی تعلق رکھنے سے مراد یعنی میرے جیسے نہیں کوئی امامہ پہن کے آ گیا آپ سمجھیں گے اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. واقعاً عالم ہو، جانتا ہو واقعاً، اور ایک حد تک اس نے تعلیم حاصل کی ہو، حوزہ علمیہ کے دروس دیکھے ہوں، علماء کی صحبت میں رہا ہو، درس خارج میں شرکت کیا ہو، یعنی ایک عرصے تک اس کا جو تعلق ہے وہ مجتہدین کرام سے رہا ہو. وہ شخص بتا سکتا ہے کہ کون زیادہ فتویٰ دینے میں متقی اور پرہیزگار ہے. تو اگر دونوں برابر ہو جائیں تو پھر کیا دیکھا جائے گا کہ فتویٰ دینے میں اور احکام الہی کو استنباط کرنے میں کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو اس کے فتوے اس کی تقلید کی جائے گی. اور اگر یہ بھی ثابت نہ ہو، یعنی ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہیں کہ دونوں کے عالم، دونوں میں سے کون عالم ہے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں چلنے سے مراد یہ نہیں، آپ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، زندہ بھی عالم ہے، مردہ بھی عالم ہے، دونوں کا علم برابر ہے، دونوں کا تقویٰ بھی برابر ہے آپ کے لحاظ سے. یعنی فتویٰ دینے میں جتنا یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے اتنا ہی مردہ مجتہد بھی متقی اور پرہیزگار تھا. ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں. تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس کی چاہے آپ تقلید کریں، چاہے مردہ کی چاہے زندہ کی، مگر یہ کہ جہاں پر آپ کو علم ہو جائے کہ یقیناً ان میں سے ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. اب آپ کہیں گے کہ مجتہد غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجتہد معصوم تو نہیں ہے. یہی فرق ہے امام معصوم میں اور نبی معصوم میں. نبی معصوم اور امام معصوم جو حکم بیان کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ کا لکھا ہوا علم ہے، لکھا ہوا مسئلہ ہے. لیکن مجتہد جو بیان کرتا ہے وہ اپنی رائے، یعنی جو اس نے سمجھا ہے وہ بیان کرتا ہے. اب اس کے سمجھنے میں ظاہر سی بات ہے غلطی ہو سکتی ہے. اس نے ایک چیز کو اس طریقے سے سمجھاؤ جبکہ در حقیقت وہ اس طریقے سے نہ ہو.
تو اب اگر میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مثال کے طور پر اگر ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ خاتون کے لیے واجب ہے کہ چہرے کو ڈھانپے نامحرم سے، ایک مجتہد، اور دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے کہ نہیں، خاتون کے لیے واجب نہیں ہے کہ چہرے کو ڈھانپے، تو جو حکم اللہ ہے لوح محفوظ پہ جو حکم لکھا ہوا ہے وہ دو حکم تو نہیں لکھے ہوئے، تو ایک ہی حکم لکھا ہوا ہے، یا ڈھانپے یا نہ ڈھانپے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یقیناً ان دونوں میں سے ایک غلط ہے، کیونکہ یا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے چھپائے، یا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے نہ چھپائے، دو حکم نہیں لکھے ہوئے، دو حکم متضاد، یعنی دو متضاد حکم ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ دونوں حکم لکھے ہوئے، چھپانے کا بھی واجب لکھا ہوا ہے اور نہ چھپانے کا بھی، ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حکم درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا کچھ موارد میں ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے نماز قصر اور تمام کے مسئلے میں، جہاں پر ایک مجتہد نے کہا کہ یہاں پر آپ قصر پڑھیں اور ایک مجتہد نے کہا کہ نہیں یہاں پر آپ پوری پڑھیں، تو اب اجمالاً آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک غلط ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتی کہ میں چاہے اس کی تقلید کر لوں چاہے اس کی تقلید کر لوں، وہاں پر آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ احتیاط کرنی پڑے گی۔ احتیاط کس طریقے سے ہوگی؟ نماز پوری بھی پڑھیں اور نماز قصر بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ لوح محفوظ پر جو حکم لکھا ہوا تھا اس کو میں نے انجام دے دیا، درست ہے؟ تو کہیں اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گی؟ احتیاط کرنا پڑے گی۔ یعنی اگر دونوں مجتہدین آپ کے نزدیک ہر لحاظ سے برابر ہیں، عالم ہونے کے اعتبار سے، متقی اور پرہیزگار ہونے کے اعتبار سے عالم ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ ایسی جگہ پر آ جائیں کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے یقیناً ایک غلط ہے، یعنی یقیناً ایک کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یعنی اب کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتی کہ ایک کا غلط ہے یا بی کا غلط ہے، نہیں معلوم ہے ہمیں، ہو سکتا ہے اے کا صحیح ہو سکتا ہے بی کا صحیح ہو، لیکن بہرحال معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک صحیح ہے اور ایک کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو پھر اس صورت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گی؟ احتیاط کرنا پڑے گی۔ ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ کوئی ابہام تو نہیں ہے اس میں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اگر جیسے ہم اپنے مجتہد کی تقلید والا مسئلہ ہی کر لیں جی، تو جب صحیح نہیں ہوگا یعنی احتیاط لازمی کرنی پڑے گی؟ نہیں، یہ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب زندہ اور مردہ ہر لحاظ سے برابر ہیں، عالم ہونے کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے برابر ہیں، تو اس صورت میں ہم نے کیا کہا کہ آپ دونوں میں سے جس کی چاہے تقلید کر لیں، یعنی چاہے تو اس کے فتوے پر عمل کریں چاہے تو اس کے فتوے پر عمل کریں، اور یہ بھی کس صورت میں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ ایک مجتہد کا فتویٰ کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے۔ اس صورت میں، فقط اس صورت میں اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں آ کر پھنس گئی ہیں کہ جہاں پر آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ ایک غلط ہے، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ احتیاط کریں گی۔ کیوں احتیاط کریں گی؟ اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اے غلط ہے یا بی غلط ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو بات ہی کیا ہے کہ مثال کے طور پر پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے تو لازمی طور پر آپ بی پر عمل کریں گے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ، یعنی میں اس کی مثال ایسے دوں کہ آپ کے سامنے دو گلاس رکھے ہوئے، پتہ ہے کہ ایک میں زہر ہے، اب اس والے میں زہر ہے یا اس والے میں زہر ہے، آپ کیا کہیں گے کہ نہیں بس پیاس لگ رہی ہے کوئی سا ہی پی لو؟ ابھی کرے گا کوئی بھی یعنی عاقل انسان کیا کرے گا؟ دونوں سے احتیاط کرے گا، حالانکہ ایک میں زہر ہے دونوں میں زہر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ تو یہ اس صورت میں، ورنہ نارملی حالت میں یعنی اس مسئلے سے ہٹ کر آپ کو اپنے مجتہد کی رائے کو ہی دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا مجتہد جہاں پر احتیاط لگاتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، پھر آپ فی العالم کے رجوع کریں گی، لیکن اس سے ہٹ کر تمام مسائل میں آپ کو اپنے مجتہد کا فتویٰ دیکھنا ہے اور اس کے فتاوی پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس دن ایک درس میں ایک بات نکلی تھی کہ مثال کے طور پر ہم جو بچیاں وغیرہ ہیں جو ابھی تازہ بالغ ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کو پہچانیں، تو کیا وہ اپنے والدین کی رائے پر یا والدین کے کہنے پر
عمل کر سکتی ہیں کہ اگر ان کے والد کہیں کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کا والد کہے کہ میرے نزدیک آیت اللہ سستانی عالم ہے اور تم انہی کی تقلید کر لو، تو آیا ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے، بس اس صورت میں کہ اگر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے، والد کے کہنے سے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے تو ممکن ہے۔ اچھا، یہی صورت نکل آئے گی یعنی دوسرے افراد کے بھی حوالے سے بھی، یعنی اگر والد کے علاوہ کوئی اور دوسرا شخص جو دیندار شخص ہو اور جس کے بارے میں انسان یہ احتمال کیا یہ جانتا ہو کہ یہ جو ہے وہ لاؤبالی پن کا سے کام نہیں لیتا ہے، دینی امور میں چھان بین کے ساتھ تحقیق کے ساتھ عمل کرنے والا عالم ہے، بندہ ہے، اگر وہ شخص کسی مجتہد کے بارے میں کہے کہ فلاں مجتہد عالم ہے اور اس کے کہنے سے انسان کو اطمینان ہو جائے، یعنی وہ گواہی دے اور اس کے گواہی دینے سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس بات کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ یقیناً اس نے صحیح طریقے سے تقلید کی ہوگی، اور اس کے کہنے سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، تب بھی جو ہے وہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ جو یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اور جاننا ضروری بھی ہے، وہ یہ کہ وہ تمام مسائل جو مکلف کو پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا لازمی ہے، واجب ہے انسان کے اوپر کہ روز مرہ کے وہ تمام مسائل جسے مبتلا بے مسائل کہا جاتا ہے، یعنی جو روز مرہ انسان کو پیش آنے والے مسائل ہیں، مثلا نماز، روزانہ 5 وقت آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز کے مسائل، روزانہ آپ کو وضو کرنا ہے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل مثال کے طور پر، یا اگر خاتون ہے تو اس کے مخصوص مسائل جو اس کو یقیناً پیش آنے والے، تو ان تمام مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ مکلف کے لیے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہیں جن کے بارے میں احتمال ہے کہ اگر نہ سیکھنے کی وجہ سے خدا کی معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اگر اس نے نہ سیکھے تو خدا کی معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی کسی واجب کو ترک کرنے یا کسی حرام کو انجام دینے کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان پر واجب ہے کہ ان مسائل کو کیا کرے؟ سیکھے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت بھی ہے کہ پہلے انسان جو معاملات کے متعلق فقہی مسائل ہیں ان کو سیکھے، ثم المتجر، پھر اس کے بعد تجارت کرے، یعنی تجارت کرنے سے پہلے انسان تمام کے تمام مسائل کو سیکھے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو یقیناً مبتلا ہو جائے گا کس میں؟ سود میں یا کسی حرام معاملے میں۔ لہٰذا اگر کوئی مثال کے طور پر بزنس مین ہے اور اس کو کوئی کاروبار کرنا ہے مثال کے طور پر، تو ضروری ہے کہ جو کاروبار کے مسائل ہیں یا جو خاص وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے مسائل سیکھے، یا کسی کو مضاربہ کرنا ہے مثال کے طور پر، اگر اس کو روز پیش آنے والا مسئلہ ہے تو ضروری ہے کہ ان مسائل کو انسان سیکھے۔ ہاں، وہ مسائل جو روز پیش آنے والے نہیں ہیں، یعنی شاید زندگی میں کبھی بھی پیش نہ آئے، مثال کے طور پر ہماری خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں، ان کے متعلق مثلا مضاربے کے احکام وہ کبھی پیش ہی نہیں آنے والے ان کو، تو ایسے مسائل جو کبھی پیش نہیں آنے والے ہیں یا زندگی میں بہت کم پیش آنے والے ہیں، ان کو سیکھنا انسان کے اوپر واجب نہیں ہے، یعنی یہ پوری توضیح المسائل رٹنا واجب نہیں ہے۔ توضیح المسائل میں سے وہ مسائل جو روزانہ آپ کو پیش آتے ہیں وہ مسائل آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ مولا علی کی حدیث یہ ہے کہ الفقہ ثم المتجر، پہلے انسان فقہی یعنی معاملات کے بارے میں فقہی مسائل سیکھے، پھر اس کے بعد تجارت کرے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور انسان کو معلوم نہ ہو کہ اس میں کیا فتویٰ ہے، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھتے پڑھتے اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی فوراً سے ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اور ابھی معلوم بھی نہیں ہے، کیا کرے؟ تو اس صورت میں کیا ہے کہ لازم ہے کہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لیکن اگر اس مسئلے میں عالم کے فتوے تک رسائی حاصل نہ ہو سکے تو عالم فالعالم کا خیال رکھتے ہوئے غیر عالم کی
تقلید کریے. تقریباً وہی مسئلہ ہے جو پہلے سب سے پہلا مسئلہ بیان کر چکے ہیں ہم کہ جو مسئلے انسان کو پیش آتے ہیں اگر اس کے بارے میں نہ جانتا ہو، فقہی حکم نہ جانتا ہو تو پہلے تو ضروری ہے کہ علم حاصل کرے. اگر نہ جان سکتا ہو تو احتیاط پر عمل کرے، احتیاط نہیں کر سکتا ہے تقلید کرے. اور لیکن اگر مسئلہ یعنی ایک تقلید بھی کرتا ہے اور عالم کی تقلید کرتا ہے لیکن فی الوقت اس کا فتویٰ حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر کسی سے پوچھنا یا واٹس ایپ کرنا یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے عالم کا فتویٰ معلوم ہو جائے، وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے. تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو اس صورت میں اگر فل عالم کا فتویٰ اس کو معلوم ہے تو فل عالم کے فتوے پر عمل کریں. فل عالم کون ہوتا ہے؟ فل عالم کون ہوتا ہے؟ جی جی میں نے بتایا تھا، میں پوچھ رہا ہوں. تقلید کرتے ہیں تو وہ تھا، لیکن اگر ہمیں احتیاط کرنی ہے تو ہم دوسرے عالم کی طرف جو اس ٹائم احتیاطی واجب میں جس کی طرف آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا رجوع کر سکتے ہیں، اس میں پھر فل عالم. فل عالم یعنی جو عالم ہے اس سے دوسرے نمبر کا مجتہد. ایک ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے آپ کے نزدیک، اور ایک وہ جو اس کے بعد مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں فل عالم. درست ہے؟ تو اگر عالم کا فتویٰ آپ کو معلوم نہ ہو سکے کسی بھی وجہ سے، یعنی آپ چاہتی ہیں عالم کا فتویٰ معلوم کرنا لیکن رسائی ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ فل عالم کی طرف رجوع کریں گی اور فل عالم کے جو بھی فتویٰ ہوگا اس پر آپ عمل کر لیں گی. اس وقت نماز کا کیا کریں؟ ہاں، اس وقت نماز کا یہ ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت اس کے مطابق آپ عمل کر لیں. بعد میں جا کے آپ دیکھیں یا پوچھیں، اگر آپ نے اسی طریقے سے عمل انجام دیا ہے جیسے آپ کے مجتہد کی رائے ہے تو فابہا، نہیں ہے تو دوبارہ نماز پڑھیں. درست ہے؟ اور وہ پھر اس کے ساتھ ہوگی، قضا کے ساتھ ہوگی. ہاں، وہی ظاہر سی بات ہے، اگر نماز کا وقت نکل گیا تو قضا ہوگی اور نماز کا وقت باقی ہے تو ادا ہوگی. سر یہ والا مسئلہ بھی ویسے اب تو نہیں پڑتا، توضیح بھی سب کے گھر پہ اور واٹس ایپ پہ بھی میسیج آتا ہے. نہیں، کوئی ایک ایسا نیا مسئلہ پیش آ گیا، مثال کے طور پر ابھی کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا، اب تو خیر پرانا ہو گیا مسئلہ. ایک دم سے حاجی پہنچے اور دیکھا کہ شیطان وہ بڑے بڑے ہو گئے. جو 3 شیطان تھے وہ پہلے مینار کی صورت میں تھے، چھوٹے چھوٹے، اور وہ انہوں نے لمبے لمبے اس کو پھیلا دیے تاکہ کنکر مارنے میں آسانی ہو. تو وہ یوں بھی بڑے ہو گئے اور ایسے ہی بڑے ہو گئے. شیطان پہلی چوڑا تھا، وہ اور چوڑا کر دیا انہوں نے. تو اب کیا کرے؟ یعنی کہاں کنکری مارے؟ یعنی رائٹ سائڈ پہ مارے، لیفٹ سائڈ پہ مارے، اوپر مارے، نیچے مارے، کہاں مارے؟ بیچ میں مارے. تو اب یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا. مثال دے رہا ہوں، یعنی ابھی کا نہیں، کچھ سالوں پہلے کا. اب تو خیر یہ مسئلہ بھی پرانا ہو چکا ہے، لیکن کچھ سال پہلے ایک دم سے یہ مسئلہ پیش آ گیا. تو اب اس صورت میں کیا کرے؟ نہیں معلوم ہے کہ یا تو آپ کے مجتہد نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے. ایک یہ بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے بس اوقات کہ آپ کا مجتہد اس مسئلے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے خود ابھی پوچھا کہ جو فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹریڈنگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سونے کی یا کرنسی میں وغیرہ میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ آغا سستانی نے اس بارے میں اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے، یعنی انہوں نے فتویٰ نہیں دیا ہے. لہٰذا آپ کیا کریں؟ اس صورت میں فل عالم کی طرف رجوع کیا جائے، یا تو احتیاط کرے. یعنی اس کا مطلب یہ، یعنی اگر کوئی مجتہد یہ کہے کہ اس میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا ہوں، یعنی احتیاط واجب ہے. یعنی یا تو آپ احتیاط کریں. احتیاط کریں گے یعنی کیا مطلب؟ عمل کو انجام نہیں دے سکتے آپ. یا اگر آپ احتیاط نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ فل عالم کی طرف رجوع کریں گی. تو اگر عالم کے فتوے تک رسائی نہ ہو یا عالم نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو، یعنی فتویٰ نہ دیا ہو، جیسے کہ مشہور و معروف ہے آیت اللہ سستانی کے بارے میں پوچھا گیا قمع زنی کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا. تو یا تو آپ احتیاط کریں یعنی نہ لگائیں، یا پھر آپ فل عالم کی طرف رجوع کریں.
اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے شخص کو بتائے اور پھر مجتہد اپنا فتویٰ بدل دے تو اس کے لیے دوسرے شخص کو فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے ایک فتویٰ بتایا، صحیح فتویٰ بتایا آپ نے، اور پھر بعد میں مجتہد نے فتویٰ بدل دیا، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ کیونکہ یہ ایک نشو و نما پانے والا علم ہے اور مجتہد کی رائے تبدیل ہو سکتی ہے. تو ایک فتویٰ دیا اور پھر فتویٰ چینج ہو گیا، آپ نے کسی کو فتویٰ بتایا اور فتویٰ تبدیل ہو گیا، تو فتوے کی تبدیلی کے بارے میں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. پوچھ لے تو الگ بات ہے، یا آپ خود سے بتا دیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو جا کر اس کو ڈھونڈیں کہ میں نے جس کو فتویٰ بتایا تھا اس کو میں نے پرانا فتویٰ بتا دیا، اب مجھے اس کو نیا فتویٰ بتانا ہے. یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ معلوم ہو کہ فتویٰ بتانے میں غلطی ہوئی ہے، آپ نے فتویٰ بتایا لیکن غلط فتویٰ بتایا، اور اس کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے اس غلطی کا ازالہ ضروری ہے. اگر آپ نے فتویٰ بتایا اور غلط فتویٰ بتا دیا اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اگر جو آپ فتویٰ آپ نے غلط بتایا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے شرعی وظیفے کے برخلاف عمل کر بیٹھے گا، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے آپ اپنی غلطی کا ازالہ کریں. جس طریقے سے ممکن ہے اس کو ڈھونڈنا ممکن ہے، کسی کے ذریعے سے اطلاع دینا ممکن ہے، ٹیلی فون کرنا ممکن ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو غلط فتویٰ بتا دیا تھا. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ کسی شخص نے مثال کے طور پر کسی سے پوچھا کہ وہ مریض تھا، تو اس نے کہا کہ کیا میں غسل کر لوں؟ تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ ہاں تم پر غسل واجب ہے، تم غسل کر لو. اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا. یعنی جس مرض میں مبتلا تھا اس کے لیے پانی نقصان دہ تھا. تو اس شخص سے اس نے پوچھا اور اس نے کہا کہ ہاں تم غسل کر لو، اور اس غسل کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو امام نے کہا کہ جس نے اس کو مسئلہ بتایا ہے وہ اس کی موت کا سبب ہے، مسبب ہے، سبب بنا ہے. لہٰذا وہ جو بھی اس کے شرعی احکامات ہیں بعد میں اس کے اوپر لاگو ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا جو مسئلہ ہے سینسیٹیو مسئلہ ہے. جب تک آپ کو خود یقین نہ ہو جائے کسی مسئلے کے بارے میں کہ ہاں مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے، تو آپ کو اس وقت تک مسئلے کے بارے میں بتانا یا اپنی رائے کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہو جائے، اور اچھا اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص غلط انجام دے رہا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پوری شرائط بھی موجود ہیں اور آپ کے لیے بتانا بھی شرعاً ضروری ہے، تب بھی آپ خاموش رہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. درست ہے. تو صحیح فتویٰ بتانا اور صحیح معلومات دینا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں تو مثال کے طور پر تقلید کا پتہ ہی چلا کس وقت؟ جب ہماری عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، آدھی عمر گزر چکی ہے. آدھی عمر تک ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے بغیر تقلید کے، جیسے لوگ بتاتے تھے ویسے ہم عمل کرتے تھے. اب جا کے پتہ چلا کہ نہیں بھئی تقلید کرنا ضروری ہوتا ہے اور تقلید کے بغیر جو وہ اعمال درست نہیں ہوتے ہیں. تو جو پچھلے ہم نے 20 سال نمازیں پڑھی ہیں، 20 سال ہم نے روزے رکھے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو ہم نے بغیر تقلید کے انجام دیے ہیں. اگر کوئی مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کیے بغیر اعمال بجا لاتا رہے تو اگر اس کے اعمال حکم واقعی کے مطابق ہوں، دو صورتیں ہیں. یا تو آپ کے اعمال بالکل ویسے ہی ہیں جیسے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی آپ نے نماز بالکل ویسے پڑھی ہے جیسے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے. آپ نے روزہ بالکل ویسے ہی انجام دیا ہے جیسے خداوند کریم آپ سے چاہتا تھا، ویسے ہی روزہ آپ نے انجام دیا. حج آپ نے ویسے ہی کیا جیسے خداوند کریم انجام دیتا تھا. تو پھر تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جو خداوند کریم کو مطلوب تھا وہ آپ نے انجام دے دیا. یا لوح یعنی اس حکم واقعی سے مراد یعنی وہی لوح محفوظ. حکم واقعی یعنی جیسا خداوند کریم نے چاہا ہے، اسے کہتے ہیں حکم واقعی، جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. اگر اس کے مطابق ہوں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق ہوں کہ جس کی تقلید کرنا ابھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس وقت
یعنی جب آپ بالغ ہوئے تھے، مثال کے طور پر آپ کے دور میں آیت اللہ خوئی بہت عالم تھے اور سب ان کی تقلید کرتے تھے، اور بالفرض آپ کے لیے ان کی تقلید کرنا واجب تھی، لیکن آپ نے نہیں کی، اور آپ کی زندگی کے 20 سال یا 25 سال ایسی گزر گئے، اب آیت اللہ خوئی بھی فوت ہو چکے ہیں، کر چکے ہیں، تو اب جو زندہ ہیں، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ آیت اللہ سستانی زندہ ہیں، تو اب وہ جو پچھلے اعمال جو 20 سال 25 سال کے اعمال ہیں، اگر وہ آج کے دور میں یعنی آیت اللہ سستانی کے فتاویٰ کے مطابق ہیں تب بھی درست ہیں، تب بھی آپ کو وہ اعمال دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ویسے نہیں ہے یا اس مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق ہوں گی، اس کی تقلید کرنا ابھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو وہ اعمال صحیح تصور کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ جاہل قاصر ہو اور اعمال کا نقص ارکان اور اس کی مانند کے اعتبار سے نہ ہو تو بھی اس کے اعمال صحیح تصور ہوں گے۔ جاہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جاہل قاصر اور دوسرا کیا ہوتا ہے جاہل مقصر۔ جاہل قاصر کیسے کہتے ہیں؟ اس کی استطاعت میں نہ ہو کسی بھی نالج کو اس نے پروگرام کرنا۔ جاہل قاصر اسے کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنی جانب سے کوتاہی نہیں کی ہے، مگر یہ کہ اس کے پاس ایسے اسباب ہی نہیں تھے کہ جس سے وہ علم حاصل کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ جنگلوں میں رہ رہا تھا 20 سال پہلے، جہاں نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی عالم تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کتاب، کچھ نہیں، نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی فون، نہ واٹس ایپ، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ تو ایسے شخص کو بولیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ خود نہیں چاہتا تھا، خود چاہتا تھا لیکن کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا اگر چاہے بھی تو معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل قاصر۔ جاہل مقصر جس نے خود کوتاہی کی ہے سیکھنے میں، یعنی سب کچھ موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، مثال کے طور پر واٹس ایپ بھی موجود ہے، روزانہ انٹرنیٹ کا استعمال بھی کرتا ہے، روزانہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتا ہے، کتنے گھنٹے واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک واٹس ایپ کسی عالم کو نہیں کر سکتا ہے، ایک واٹس ایپ کسی مثال کے طور پر دوست کو نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے مسئلے کو پوچھے۔ یہ جاہل مقصر ہے، خود کوتاہی کر رہا ہے۔ مدارس موجود ہیں، مثال کے طور پر مسائل قائم یہاں پر موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، معلمائیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اس کے باوجود بھی نہ سیکھے تو اس کو کہتے ہیں جاہل مقصر۔ تو اگر یہ تقلید کے مسئلے میں جاہل قاصر تھا، یعنی اس کی اپنی کوتاہی نہیں تھی لیکن کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا مثال کے طور پر کسی بھی اعتبار سے جاہل قاصر تھا، اور اس نے جو اعمال انجام دیے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری ہے، مثال کے طور پر نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں میں رکوع بھی انجام دیا ہے، لیکن ساری نمازیں بغیر ذکر رکوع کے پڑھی ہیں۔ یہ سمجھتا تھا کہ فقط رکوع میں جانے سے مراد ہے کہ انسان جھک کے اور اٹھ جائے، بس یہ رکوع ہے، ذکر نہیں پڑھے۔ مثال کے طور پر سجدے انجام دیے ہیں، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ سجدے جانے کا مطلب ہے کہ پیشانی پہ اپنے کیا بولتے ہیں سجدگاہ پر اپنی پیشانی رکھنا، کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور پیشانی رکھ کے پیشانی اٹھا لیتا تھا۔ سجدے انجام دیے ہیں، رکوع انجام دیے۔ تو جاہل قاصر ایک طرف سے، دوسری طرف سے جو غلطی اس سے ہوئی ہے نمازوں میں یا کسی بھی اور دوسری عبادات میں، وہ ارکان کی غلطی نہیں ہوئی ہے، رکن۔ نماز کے رکنی کتنے ہیں؟ واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی، کل واجبات کتنے ہیں؟ 11۔ 5 اس میں سے کیا ہیں؟ رکن ہیں۔ رکن کیا ہوتے ہیں؟ رکن یعنی کسی بھی عبادت کی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس عبادت کا رکن ہے، تو رکن سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہ عبادت کمپلیٹ نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہے، چاہے آپ نے بھولے سے چھوڑا ہو اس کو، چاہے آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہو یا زیادہ کیا ہو آپ نے۔ مثال کے طور پر رکوع، 2 سجدے، یہ کیا ہیں؟ نماز کے رکن ہیں۔ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی اور اس میں بھولے سے رکوع انجام نہیں دیا تو نماز باطل ہے، یا ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع انجام دے دیے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ یہ شخص جاہل قاصر ہے، لیکن اس نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں وہ خوش قسمتی سے ارکان کے متعلق نہیں مانی ہیں، جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ نماز پڑھتا تھا مگر کیا کرتا؟ رکوع بھی انجام دیتا تھا مگر ذکر نہیں پڑھتا تھا۔ ذکر رکن نہیں ہے، واجب ہے، لیکن نماز کا رکن
نہیں ہے. اسی طریقے سے سجدے کا ذکر واجب ضرور ہے لیکن نماز کا رکن نہیں ہے. بھولے سے انسان بھول جائے نہ پڑھے اس کی نماز صحیح ہے. سورہ پڑھنا، الحمد اور سورہ پڑھنا یہ واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے. تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کا پڑھنا واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے. اب بھولے سے مثال کے طور پر نہیں پڑھا کسی نے تو اس کی نماز صحیح ہے. تو اگر اس نے ایسی غلطیاں کی ہیں، یعنی ایک طرف سے جاہل قاصر ہے، دوسری طرف سے جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ رکن والی غلطیاں نہیں ہیں، تب بھی اس کی عبادات صحیح ہیں. دوبارہ اس کو عبادات انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے دوسری صورت میں کہ جاہل قاصر نہیں تھا بلکہ جاہل مقصر تھا. کیا تھا؟ جاہل مقصر. لیکن اس نے جو ڈنڈیاں ماری وہ ایسی ڈنڈیاں ماری تھیں کہ اگر وہ انسان جان بوجھ سے مراد یہ کہ وہ ایسی غلطی تھی کہ اگر میری اپنی کوتاہی کی بنیاد پر اگر میں نے کوئی مسئلہ نہیں سیکھا ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلطی ہوئی ہے تب بھی وہ عبادت صحیح تصور ہوتی ہے. مثال کے طور پر نماز کو بلند آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے، فجر، مغرب اور عشاء، اور ظہرین میں آہستہ آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. لیکن اگر میں نے اس مسئلے کو نہیں سیکھا اپنی کوتاہی سے، مجھے سیکھنا چاہیے تھا میں نے نہیں سیکھا، اور میں نے مثال کے طور پر ساری نمازیں بلند آواز سے پڑھی، ظہر و عصر بھی بلند آواز سے پڑھی، یا ساری نمازیں خاموش رہ کر، یعنی خاموش سے مراد یعنی آہستہ آواز میں پڑھی، تو یہ وہ غلطی ہے کہ اگر میری کوتاہی سے ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز صحیح ہوتی ہے. آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر میں نے ایک مسئلہ نہیں سیکھا ہے، کون سا مسئلہ؟ یعنی مجھے نہیں معلوم ہے کہ آیا فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھنی ہے یا آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، اور یہ نہیں معلوم ہونا خود میری اپنی غلطی کی وجہ سے، یعنی میں نے نہیں پوچھا کسی سے، اور میں نے ایک نماز جو بلند آواز سے پڑھنی تھی وہ آہستہ آواز سے پڑھ لی، یا ایک وہ نماز جو کہ آہستہ آواز سے پڑھنی تھی بلند آواز سے پڑھ لی، اور نماز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ نماز تو مجھے بلند آواز سے پڑھنی تھی. تو یہ دہرانا ضروری نہیں ہے، نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے. تو اگر جاہل مقصر ہو اور اس کی غلطی اس قسم کی ہو جو ہم نے مثال دی، تب بھی اس کو اپنے اعمال دوبارہ بجا لانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے اعمال کو دوبارہ انجام دے گا. مثال کے طور پر ایک جگہ پر اس نے بغیر تقلید کیے ہوئے نمازیں پڑھی اور یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے پوری نمازیں پڑھنی ہیں. زیارت پہ چلا گیا، مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں انسان کو اختیار ہے کہ چاہے پوری نماز پڑھے چاہے قصر نماز پڑھے، اور جیسے آغا سستانی کا فتویٰ بھی ہے کہ قبر سے نزدیک تقریباً 11 میٹر کے فاصلے پر، یعنی 11 میٹر کی سراؤنڈنگ میں انسان کو اختیار ہے. اور کچھ مجتہد جو اس سے زیادہ کا کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے کہ چاہے پوری نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے. اسی طریقے سے مسجد کوفہ میں انسان کو اختیار ہے کہ پوری نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے. تو جب زیارت پر ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں تو ان کو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حرم امام علی میں بھی انسان کو اختیار ہے کہ پوری نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے یا دیگر حرم میں. تو اس نے مثال کے طور پر مسائل نہیں سیکھے، یہ تقلید ہی نہیں کرتا تھا کسی کی، اور مثال کے طور پر ہر سال زیارت پہ بھی جاتا تھا اور ہر سال حرم امام حسین میں ہی پوری نمازیں پڑھتا تھا، حرم امام علی میں بھی پوری نمازیں پڑھ کے آ گیا. تو کیا کیا؟ اس کی جو غلطی ہے، کون سی غلطی ہے؟ رکن کو اضافہ کر دیا، یعنی 2 رکعتیں اضافہ کر دی اس نے. اس کو 2 رکعتیں کم پڑھنی تھیں، یعنی ہر سجدہ بھی اضافہ ہوا، رکوع بھی اضافہ ہوا، رکن کی غلطی کی ہے اس نے اور بغیر تقلید کے اعمال انجام دیے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ اس کو وہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی، وہ تمام نمازیں جو اس نے غلط پڑھی ہیں ان کو دوبارہ انجام دے. واضح ہے مسئلہ؟ انشاءاللہ. اچھا، یہ تو اس صورت میں تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اعمال آپ نے انجام دیے ہیں آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، ان کی کیفیت کیا تھی.
لیکن ایک ایسا لاؤبالی شخص ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی، پتہ نہیں پڑھی بھی نہیں پڑھی، کیا کیا پتہ نہیں، نماز میں سوتا رہا جاگتا رہا، کیا کیا مجھے معلوم ہی نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی یہ تو معلوم ہے کہ نمازیں انجام دی ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کیسے انجام دی ہیں. آیا کسی رکن کی غلطی کی ہے یا کسی رکن کی غلطی نہیں کی ہے. تو ایسے شخص اپنے اعمال کو صحیح تصور کرے گا، وہ سمجھے گا کہ پیچھے جو ہو گیا انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے، آگے کی دیکھتے ہیں. درست ہے. اگر آپ کو اعمال کی، یعنی آپ سے مراد یعنی اس شخص کو اعمال کی کیفیت نہیں معلوم ہے کہ اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں 20 سال 25 سال کس کیفیت میں پڑھی ہیں، آیا کسی رکن کی غلطی تو نہیں کی ہے، نہیں معلوم ہے اس کو کی ہے یا نہیں کی نہیں معلوم، تو وہ اپنی نمازیں یہ سمجھے گا کہ اس نے صحیح نمازیں پڑھی ہیں، صحیح روزے رکھے ہیں، صحیح حج انجام دیا ہے، سارے کام اس نے ماشاءاللہ سے پورے مسلمانوں والے کیے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا، ایک قاعدہ ہے جو مراجع عظام کے نزدیک، بعض کے نزدیک وہ قاعدہ ثابت ہے، بعض کے نزدیک وہ قاعدہ ثابت نہیں. قاعدے سے مراد یعنی فارمولہ. جب ہم قاعدہ کہتے ہیں یعنی فارمولہ، یعنی ایک قاعدہ کلی سے کہا جاتا ہے جو ہر باب میں فٹ ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ. وہ انگلش میں اس کو فارمولہ کہتے ہیں. ایک قاعدہ ہے جسے کہا جاتا ہے ادلہ تسامح در سنن. جو سنتوں کا باب ہے، مستحبات کا باب، مثلا فلاں کام کرنا مستحب ہے، فلاں کام کرنا مکروہ ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا مثال کے طور پر مکروہ ہے، رات میں جو ہے وہ بیٹھ کے پانی پیا جائے، دن میں کھڑے ہو کے پیا جائے مثال کے طور پر. صحیح ہے. اسی طریقے سے اور جتنے بھی مکروہات آئیں گے اور مستحبات آئیں گے، آیا مکروہات اور مستحبات کے بارے میں بھی سند کو چیک کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک روایت پہنچی کسی مجتہد کے پاس کہ بھائی یہ کام کرنا مثال کے طور پر مکروہ ہے یا یہ کام کرنا مستحب ہے، تو اب آیا اس کی سند کو چیک کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ آتا ہے تسامح در سنن. تسامح کا مطلب ہوتا ہے سہل انگیری، تساہل سے کام لینا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بات کی کھال نہ نکالنا. تسامح کا مطلب یہ ہوتا ہے، تسامح تے سین میم اور ہے حلوے والی ہے. تسامح سیل انگاری. صحیح، اردو میں کہتے ہیں سیل انگاری. یعنی بہت زیادہ اسے کہنا چاہیے کہ اس کی ڈیپ میں جانا اور بہت زیادہ بات کی کھال نکالنا، اس کے برخلاف اس کو کہا جاتا ہے تسامح سے کام لیا. صحیح. تو تسامح در سنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ جو روایت بھی تم تک پہنچے کہ جس میں میں نے کسی کام کا کہا ہو کہ مثال کے طور پر یہ کام انجام دو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، یا کسی کام سے روکا ہو کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو مثال کے طور پر تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اور کوئی شخص اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کام انجام دے یا نہ دے مثال کے طور پر، اور بالفرض وہ حدیث صحیح نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث من بلغ بولتے ہیں اس کو، حدیث من بلغ، کہ اگر کسی شخص تک کوئی ایسی حدیث پہنچے. صحیح ہے. اگر آپ کہتی ہیں تو میں اس حدیث کو بھی نکال لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. چلیں یہاں بریک لے لیں، میں اس کو ڈھونڈ کے اتنے میں نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ حدیث پہنچ جائے. گفتگو ہماری پہنچی تھی یہاں تک کہ حدیث من بلغ حدیث ہے کہ جس کو محاسن برقی میں نقل کیا گیا ہے. محاسن کتاب کا نام ہے، برقی جو ہمارے عالم ہیں لکھنے والے ان کا نام ہے، یعنی ان کا لقب ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے
فرماتے ہیں کہ من بلغہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیء من الثواب فعملہ کان اجر ذلک لہ وان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یقلہ۔ جس تک بھی رسول خدا سے کوئی چیز پہنچے ثواب میں سے، یعنی کوئی حدیث پہنچی اور کہا مثال کے طور پر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پانی ایسے کر کے پیو گے تو یہ ثواب ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بھی چیز کہ جس میں ثواب بیان کیا گیا ہو، یعنی مستحبات کی بات ہو رہی ہے، فعملہ، اور اس نے اس حدیث پر عمل کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ کانا اجر ذالک لہ، تو جو اجر اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ اسے اجر ملے گا۔ وَإِن كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یقلہ، اگرچہ کہ رسول اللہ نے وہ نہ بھی کہا ہو۔ نہ بھی کہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک گویا جھوٹی حدیث مجھ تک پہنچی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ حدیث سچی ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال ایک حدیث مجھ تک پہنچی اور میں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا، لیکن در واقع وہ حدیث نہیں تھی، رسول خدا نے اس طریقے سے نہیں فرمایا، تو امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور وہ حدیث رسول خدا نے نہیں کہی تھی، لیکن پھر بھی اس کو وہ ثواب ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث من بلغ، کیونکہ جو اس کا جو پہلا اگر آپ کلمہ دیکھیں تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ من بلغہ، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حدیث من بلغ، صحیح ہے۔ اسی قسم کی ایک حدیث جو ہے وہ کلینی میں نقل ہوئی ہے، من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعہ کان لہ وان لم یکن علی ما بلغہ۔ جو شخص سنے کوئی حدیث کی جس میں کوئی ثواب بیان کیا گیا ہو کسی کام پر، فصنعہ، اور اس نے وہ کام انجام دیا، تو کان لہ، تو وہ ثواب اس کے لیے ہے، اگرچہ کہ وہ حدیث اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے اس تک پہنچی ہے، یعنی وہ حدیث ہو ہی نہ کسی رسول نے فرمایا ہو نہ کسی امام نے فرمایا ہو، لیکن کیونکہ اس تک پہنچی ہے لہٰذا اس نے کہا کہ کیونکہ امام جعفر صادق کا قول ہے مثال کے طور پر، کیونکہ رسول اللہ کا قول ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے عمل کیا تو اس کو وہ ثواب ملے گا، اگرچہ کہ معصوم نے وہ حدیث نہ کہی ہو۔ درست ہے؟ ان احادیث کو کہا جاتا ہے احادیث من بلغ۔ اب ان احادیث کی روشنی میں فقہا نے ایک قاعدہ نکالا ہے کہ جس کا نام تھا تسامو فی السنن، تسامو فی السنن، تے سین الف میم اور ح، تسامو فی السنن، یعنی اگر سنتوں کے باب میں، مستحبات کے باب میں، مکروہات کے باب میں کوئی حدیث پہنچے تو زیادہ اس کی سند کی چھان پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ استدلال کرتے ہیں اسی حدیث من بلغ سے، کہ جب حدیث من بلغ کہہ رہی ہے کہ تم تک اگر کوئی حدیث پہنچے اور تم اس حدیث کے مطابق عمل کر لو تمہارے لیے ثواب ہے، اگرچہ کہ ہم نے نہ کہا ہو، تو اس کا مطلب ہے اس سے ایک قاعدہ نکالا فقہا نے کہ اس کو کہا جاتا ہے تسامو، یعنی سہل انگاری۔ مستحبات اور مکروہات کی جو احادیث ہیں ان میں سہل انگاری سے کام لیا جائے، ان میں سند کو زیادہ نہ دیکھا جائے، چھان پھٹک نہ کی جائے، بس کافی ہے کہ ایک حدیث موجود ہے وہی کافی ہے۔ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں، ایک حدیث من بلغ آپ کو سمجھ میں آ گئی اور ایک قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ قاعدہ کون سا ہے؟ تسامو فی السنن، صحیح ہے۔ اکثر فقہا کے نزدیک یہ قاعدہ ثابت ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے رسالہ عملیہ میں بہت سے مستحبات کو ذکر کیا ہے، بہت سے مکروہات کو ذکر کیا ہے۔ آغا سستانی یہ کہتے ہیں کہ قابل ذکر ہے کہ اس رسالے میں جو بیشتر مستحبات ذکر ہوئے ہیں ان کا مستحب ہونا اس قاعدے کی بنا پر ہے کہ جس کا نام مستحبات کے دلائل میں تسامو ہے، اور چونکہ یہ قاعدہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، یہ قاعدہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، یعنی دوسرے فقہا کے نزدیک ہو سکتا ہے قاعدہ ثابت ہو، لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک یہ قاعدہ ثابت نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مستحب ہونا، شرعاً مستحب ثابت ہونا بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کا شرعاً واجب ہونا ہے، یعنی جیسے واجبات اور محرمات میں آپ سند کو دیکھتے ہیں، حدیث کی دلالت کو دیکھتے ہیں، سب چھان پٹک کرتے ہیں، بعینی اسی طریقے سے مستحبات میں بھی آپ حدیث کو دیکھیں گے، ان کی سند کو دیکھیں گے، اس کی دلالت کو دیکھیں گے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ بس یہ حدیث آ گئی ہے اب اس پہ عمل کر لیا جائے، تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اکثر مستحبات میں آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت سے انجام دے۔ رجائے مطلوبیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ قبول ہوگا، انشاءاللہ خداوند کریم ثواب دے گا۔ تو یہ جو حدیث منبلغ آپ تک میں نے ابھی سنائی آپ کو، اس حدیث سے جو آیت اللہ سستانی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، گویا یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان امید پر عمل انجام دے۔ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، نہیں معلوم کہ صحیح حدیث ہے یا غلط حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، سچی حدیث ہے، لیکن کیونکہ ایک حدیث پہنچی ہے تو اس امید پر عمل انجام دے کہ انشاءاللہ صحیح ہوگی، اللہ مجھے ثواب دے گا، تو اس کو رجائے مطلوبیت کے باب میں لے کر جاتے ہیں۔ تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک جو یہ قاعدہ تھا تسامح فی السنن، یہ ثابت نہیں ہے۔ چونکہ یہ قاعدہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس بنا پر اس صورت میں کہ جب مکلف ان کو انجام دینا چاہے تو ضروری ہے کہ رجا اور اس امید کے ساتھ کہ شرعاً مطلوب ہیں بجا لائے، اور مکروہات میں سے بھی بیشتر کا حکم ایسا ہی ہے، اس معنی میں کہ ان کو رجا اور امید کے ساتھ کہ ان کا ترک کرنا شرعاً مطلوب ہو ترک کرے۔ یعنی بہت سے مستحبات اور بہت سے مکروہات رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دے، مگر یہ کہ جس کے بارے میں خود آیت اللہ سستانی تصریح کر دیں، صراحت کے ساتھ کہہ دیں کہ ہاں یہ کام مستحب ہے، جو ثابت ہو جس کا مستحب ہونا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مستحب غسل کہ جن کا شرعاً مستحب ہونا ثابت ہے، ان کے بعد غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کا غسل ہے، شرعاً ثابت ہے۔ روز عرفہ کے دن کا غسل ہے، شرعاً اس کا استحباب ثابت ہے، مثال کے طور پر۔ اسی طریقے سے اور دوسرے غسل جمعہ جس کا شرعاً استحباب ہونا مستحب ہونا ثابت ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جن کا شرعاً مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، مثال کے طور پر کون سی مثال ہے؟ مثلا نوروز کے دن کا غسل، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اس کا مستحب ہونا ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کے بعد کیا کیا جائے؟ غسل کے بعد وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک تقریباً تقلید کا باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ سخت تو نہیں ہو رہا ہے درس؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال نہ ہونے کے دو مطلب ہیں، یا سب سمجھ میں آیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ صحیح جی، صحیح ہے۔ صحیح نہیں، آپ نے تقلید کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون عالم ہے، پہلے تشخیص دیں کون عالم ہے۔ اگر آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ یہ جو مجتہد ہے یہ عالم ہے، تو اسی کی تقلید کرنی ہے آپ کو۔ اور اگر بالفرض آپ نے ایسے کی تقلید کر لی، کسی مجتہد کی تقلید کری، بعد میں آپ کو پتہ چلا یا ثابت ہوا، شرعاً ثابت ہو گیا آپ کے لیے کہ وہ مجتہد عالم نہیں تھا، تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنی تقلید کو چینج کریں۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب شرعاً آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے، اس وقت ہے۔ جب آپ نے تقلید شروع کی تھی اس وقت آپ کو شرعی طریقے سے، جو شریعت میں طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس طریقے سے آپ کو تقلید کرنی چاہیے تھی عالم کی۔ آپ نے اس طریقے سے تحقیق کی اور عالم کی تقلید کر لی، بعد میں جا کے آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں، جسے آپ عالم سمجھتی تھیں وہ عالم نہیں ہے، یعنی شرعاً ثابت ہو گیا جو شرعی طریقے ہیں اس طریقے سے، تو پھر ضروری ہے کہ اپنی تقلید کو چینج کیا جائے۔ پتہ نہیں، میں طالب علم ہوں، میں آیت اللہ سستانی کی تقلید کرتا ہوں۔ خوب، اگلا چیپٹر ہے طہارت کا احکام طہارت۔ احکام طہارت میں سب سے پہلے جو احکامات پڑھائے جاتے ہیں وہ پانی کے متعلق پڑھائے جاتے ہیں۔
پانی کی جو سب سے مین تقسیم ہے، پہلی تقسیم وہ ہے مطلق پانی اور مضاف پانی. مطلق پانی اور مضاف پانی. مضاف پانی کسے کہتے ہیں؟ مضاف پانی وہ پانی ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے لیا جائے یا پانی میں کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ مقدار میں ملا دی جائے کہ اب اس کو صرف پانی نہ کہا جائے. پہلی مثال کے طور پر وہ پانی جو کسی چیز سے لیا جائے، مثلا ناریل کا پانی، مثلا تربوز کا پانی، مثلا عرق گلاب، صحیح، یہ کسی چیز سے آپ حاصل کرتے ہیں پانی، اس کو مضاف پانی کہتے ہیں. اگرچہ کہ عرق گلاب دیکھنے میں آپ کو بالکل پیور لگے، لیکن وہ کیونکہ عرق گلاب ہے لہٰذا وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. دوسری مثال کہ جس میں کوئی چیز ملا دی جائے، مثال کے طور پر پانی میں مٹی ملا دی اور اتنی زیادہ مقدار میں ملا دی کہ اب اس کو پانی نہیں کہیں گے، اب کیا کہیں گے؟ مٹی والا پانی. اب اس کو صرف پانی نہیں کہیں گے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مٹی والا پانی. یا مثال کے طور پر اتنی زیادہ مقدار میں آپ نے اس کے اندر نمک ملا دیا تو اب آپ اس کو کہیں گے نمک والا پانی، یعنی اضافت کے ساتھ کہیں گے. تو یہ دونوں قسم کے جو پانی ہوتے ہیں یہ مضاف پانی کہلاتے ہیں. مضاف پانی نہ کسی چیز کو پاک کرتا ہے، نہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، اور ذرہ برابر بھی اس میں اگر نجاست گر جائے تو پورا کا پورا پانی نجس ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. یعنی اگر مثال کے طور پر سبیل لگی ہوئی ہے اور پورے کے پورے گیلن شربت کے بنے ہوئے ہیں اور سامنے زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے مثال کے طور پر، اور ایک قطرہ خون کا اگر چلا گیا تو پورا کا پورا شربت کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. مضاف پانی کی یہ خاصیت ہے. تو مضاف پانی نہ اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز پاک ہو سکتی ہے، اور ذرہ برابر نجاست گرنے سے پورا کا پورا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. اس کے مقابل میں مطلق پانی ہے. مطلق پانی جس میں یہ چیز نہ ہو. تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کو پہچانا ان کی ضد کے ذریعے سے، یعنی جو نہ کسی چیز سے لیا گیا ہو، نہ اس میں کوئی چیز اتنی مقدار میں ملا دی گئی ہو کہ اس کو صرف پانی نہ کہا جائے، بلکہ عام جو نارمل پانی ہوتا ہے اسے پانی کہا جائے. مطلق پانی کی پھر 5 قسمیں کرتے ہیں. مطلق پانی کی 5 قسمیں: کور پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی. کتنے ہو گئی؟ 5 قسمیں. کور پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی. کور پانی جو ایک خاص مقدار میں ہو اسے کور پانی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایسے برتن میں یا ایسی جگہ پر سما جائے کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3 بالش ہو. لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کتنے بالش ہو؟ 3 بالش ہو، یعنی 36 کیوبک بالش. 36 کیوبک. ایک بالش کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے، جو یہاں پر حاشیے میں نیچے لکھا ہے. بہرحال یہ جو ہے وہ نارمل ہاتھ کو آپ نے لینا ہے، نہ بہت چھوٹے بچے کے ہاتھ کو لے لینا ہے، نہ کوئی دیو ہیکل انسان کے ہاتھ کو لینا ہے، بلکہ نارمل جو انسان کی ایک بالش ہوتی ہے اس کی بالش کو لینا ہے. بالش کے ذریعے سے فقط ایک سمجھایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسا برتن ڈھونڈتے رہیں کہ جس کی بالش جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی 3 بالش ہو. صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنی مقدار میں ہو. اب چاہے وہ بالکل مثال کے طور پر فلیٹ قسم کا ہو کوئی، یا لمبا چوڑا کوئی برتن ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اتنی مقدار میں اگر کوئی پانی ہے تو وہ پانی کیا کہلائے گا؟ کور پانی کہلائے گا. اتنی مقدار میں. کور پانی کی وہ مقدار ہے کہ جس کے برتن کا حجم 36 کیوبک بالش ہو اور وہ تقریباً 384 لیٹر کے برابر ہو. تقریباً لیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو 384 لیٹر ہو. 384 لیٹر اگر ایک کوئی پانی ہوگا تو وہ کور پانی کہلائے گا. کور پانی کی خاصیت کیا ہے کہ اگر کوئی چیز عین نجس ہو، مثلاً پیشاب یا خون، یا وہ چیز جو نجس ہو جیسے کہ لباس،
کر پانی سے ملے، جیسے کہ لباس کر پانی سے ملے، اگر یہ پانی نجاست کی بو، رنگ یا ذائقے کو قبول کر لے تو پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر ایسی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے نجاسات اور ایک ہے متنجس۔ نجاسات وہ چیزیں جسے شریعت نے نجس قرار دیا ہے، جسے آیان نجیسہ بھی کہتے ہیں، مثلا کتا، سور، مثال کے طور پر کافر، صحیح ہے، یہ چیزیں پیشاب پخانہ وغیرہ، اس کو شریعت مقدسہ نے کیا نجس قرار دیا ہے، ان کو کہتے ہیں عین نجس۔ اور اس کے مقابل میں وہ چیز جو ان کی وجہ سے نجس ہو جائے اسے کہتے ہیں متنجس، یعنی کپڑا بذات خود پاک ہے لیکن اگر اس پہ پیشاب لگ جائے تو یہ نجس ہو جائے گا، اس کپڑے کو کیا کہیں گے؟ متنجس ہو گیا ہے، یہ عین نجس نہیں ہے کپڑا، بلکہ کیا ہے؟ متنجس ہے، یہ نجس سے مل گیا ہے۔ یا مثال کے طور پر کپڑے پہ خون لگ جائے یا کوئی اور دوسری نجاست لگ جائے جس کی وجہ سے کپڑا یا ہاتھ یا کوئی بھی اور دوسری چیز نجس ہو جائے، تو وہ جو 11 چیزیں ہیں وہ 11 چیزیں نجاسات ہیں گی، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں خداوند کریم نے خلق کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں پاک ہیں، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ چھچندر ہو، چاہے وہ کاکروچ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ان کے علاوہ 11 کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ یہ 11 چیزیں اگر کسی سے مل جائیں خاص شرائط کے ساتھ، رطوبت کے ساتھ، اور ان کی رطوبت منتقل ہونے والی ہو، تو پھر اس صورت میں وہ دوسری چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متنجس۔ اب اگر کر پانی میں کوئی نجس چیز گر جائے، مثلا خون گر جائے مثال کے طور پر، یا پیشاب گر جائے، یا کوئی متنجس چیز گر جائے، مثلا نجس لباس ہے، ایک لباس ہے جو پیشاب سے نجس ہے، ایک لباس ہے جو خون سے نجس ہے مثال کے طور پر، اور وہ لباس اس پانی میں گر جائے اور اس کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو پورا کا پورا پانی پاک رہے گا، لیکن اگر تبدیلی واقع ہو گئی تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اگر کر پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ ایک نجاست گری مثال کے طور پر، لیکن نجاست کی وجہ سے اس کا پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، یا نجاست کی وجہ سے اس کی بو تبدیل نہیں ہوئی، کسی اور وجہ سے اس کی بو تبدیل ہو گئی، تو پانی مضاف تو ہو سکتا ہے لیکن نجس نہیں ہوگا اس صورت میں۔ یعنی اگر پانی کا رنگ تبدیل ہوا ہے مگر نجاست کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، کسی اور رنگ کا پانی ہو گیا ہے، تو یہ پانی مضاف تو ہو جائے گا لیکن نجس نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اب مضاف ہو چکا ہے اور مضاف پانی نجاست کے ملتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کر پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے تبدیل ہوا ہو تو اس صورت میں پانی نجس نہیں ہوتا ہے، مضاف ہو سکتا ہے لیکن نجس نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عین نجاست مثلا خون ایسے پانی میں جا گرے کہ جس کی مقدار 1 کر سے زیادہ ہو اور اس میں کچھ حصے کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی 1 کر سے کم ہو تو سارا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی مقدار 1 کر یا اس سے زیادہ ہو تو صرف وہ حصہ نجس ہوگا جس کی رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوا ہے۔ بہت سارا کر پانی ہے مثال کے طور پر، یعنی فرض کریں سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول میں کر پانی ہے، ایک حصے میں نجاست گری اور اس حصے کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو گیا، لیکن جو باقی پانی تھا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور وہ باقی پانی کر یا کر سے زیادہ تھا، جیسے میں نے مثال دی سوئمنگ پول کی ہے، کر یا کر سے زیادہ تھا، تو پانی نجس نہیں ہوگا، وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ پانی کر نہیں ہے، یعنی جو پانی بچ گیا ہے، ایک حصے میں نجاست گری، اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہوا، ایک حصے کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، لیکن جس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تھا اس کی مقدار کر سے کم ہے، کر نہیں ہے، تو پورا کا پورا پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا۔
سمجھ میں آیا یہ والا مسئلہ یا نہیں آیا؟ آ گیا. خوب. جو پانی بھی کور سے متصل ہو اس کا حکم کور والا ہی ہے. یعنی آپ کی ٹینکی ہے مثال کے طور پر اتنی بڑی ٹینکی ہے وہ فل بھری ہوئی ہے تو جو نیچے نلکے میں پانی آ رہا ہے وہ بھی کیا کہلائے گا؟ کور پانی کہلائے گا. یعنی اس کے جو احکامات ہوں گے وہ کور پانی والے احکامات ہوں گے. یا پائپ کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے مثال کے طور پر تو جتنے بھی نلکوں میں پانی آ رہا ہے یا جتنے بھی پائپ میں پانی جا رہا ہے ان سب پر جو احکامات جاری ہوں گے وہ کور پانی کے احکامات جاری ہوں گے. صبح آپ نے مثال کے طور پر موٹر چلائی اور پانی مثال کے طور پر پر بھر گیا ٹنکی میں اور پانی ٹنکی سے گرنے لگا, آپ کو یقین ہو گیا کہ کور ہے پانی. پھر اس کے بعد آپ چلے گئیں کسی کام سے, دوبارہ گھر پہ آئیں واپس دوپہر کے وقت, اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ٹنکی میں کور ہے یا کور نہیں ہے. صبح آپ کو یقین تھا کہ کور پانی ہے, ابھی شک ہو رہا ہے کہ کور ہے یا کور نہیں ہے تو کور پانی کے حکم میں ہوگا. اگر آپ کو ایک پانی جو پہلے سے کور تھا اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کور رہا یا نہیں رہا تو وہ پانی کس پانی کے حکم میں ہوگا؟ کور پانی کے حکم میں ہوگا. لیکن اگر صبح لائٹ گئی ہوئی تھی اور آپ کو معلوم تھا کہ کسی نے موٹر نہیں چلائی ہے اور آپ پھر چلے گئے اپنے کام کاج پر مثال کے طور پر, اور بعد میں آپ نے کہا کہ شاید بیٹے نے چلا دی ہوگی موٹر یا شاید ہسبینڈ نے موٹر چلا دی ہوگی, پانی انشاءاللہ کور ہوگا, تو آپ کے انشاءاللہ کہنے سے وہ پانی کور نہیں بنے گا. جو پانی پہلے سے آپ جانتی ہیں کہ کور نہیں ہے اور بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کور ہے یا کور نہیں ہے تو وہ کور نہیں ہوگا. اور جو پانی پہلے آپ جانتی ہیں کہ کور تھا اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کور ہے یا کور نہیں ہے تو وہ کس کے حکم میں ہوگا؟ کور پانی کے حکم میں ہوگا. پانی کا کور ہونا دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے. انسان خود اس بارے میں یقین یا اطمینان رکھتا ہو, آپ کو خود یقین اطمینان ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹنکی فل لبالب بھری ہوئی ہے مثال کے طور پر, خود آپ کو یقین و اطمینان ہے کہ پانی کور ہے. یا دو عادل افراد گواہی دیں, دو عادل مرد افراد گواہی دیں, اور عادل کی تعریف وہی ہے جو پہلے پیج پر تھی. متدین افراد, حلال اور حرام کا خیال رکھنے والے افراد, اگر ان کے گلی محلے والوں سے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ان کی اچھائی کی تصدیق کریں. ایسے افراد, ایسے دو افراد کہیں کہ جو وہ پانی کور ہے تو ان کے کہنے سے بھی وہ پانی کیا ہوگا؟ کور ہوگا, چاہے آپ کو اطمینان نہیں بھی آ رہا ہے, آپ کو یقین نہیں بھی آ رہا ہے, لیکن دو افراد نے کہا کہ یہ پانی کور ہے تو آپ کور ہی اس کو سمجھیں گی. لیکن اگر ایک عادل یا ایک قابل اعتماد شخص, عادل کے مقابل میں کیوں قابل اعتماد کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ شخص عادل نہیں ہے لیکن قابل بھروسہ ہے. قابل بھروسہ سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا. یعنی آپ جب پوچھ رہے ہیں اس سے سوال کر رہے ہیں کہ آیا پانی کور ہے یا کور نہیں ہے, تو اگرچہ کہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ کم از کم جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس سے, اس معاملے میں مجھ سے غلط بیانی نہیں کرے گا. تو اگر ایک عادل یا ایک قابل اعتماد شخص یا وہ شخص کہ جس کے اختیار میں کور پانی ہو خبر دے, جس کے اختیار میں کور پانی ہو, یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بلڈنگ کا چوکیدار ہے, اس کی ذمہ داری ہے موٹر چلانا, یا مثال کے طور پر بلڈنگ کا جو مینٹیننس کا بندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے پانی کو دیکھنا, چیک کرنا ٹنکی بھری ہوئی ہے نہیں بھری ہوئی ہے, سارا اس کے اختیار میں. تو وہ شخص اگر کہے کہ پانی کور ہے, ایک عادل شخص, ایک قابل اعتماد شخص یا پانی جس کے اختیار میں ہو وہ کہے کہ پانی کور ہے اور ان کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے آپ کو. ٹھیک ہے, پہلے جو دو عادل تھے اس میں یہ شرط نہیں تھی. دو عادل جب گواہی دیں تو چاہے آپ کو اطمینان ہو یا اطمینان نہ ہو پانی کور ہوگا. لیکن بعد کی صورتوں میں جو ایک قابل اعتماد شخص ہے یا ایک عادل شخص ہے یا وہ شخص ہے کہ جس کے اختیار میں پانی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پانی کور ہے اور اس کے کہنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو پانی کور ہوگا, ورنہ اگر اطمینان نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس پانی کو کور نہیں مانا جائے گا.
اس میں احتیاط واجب لگائیے. کیا کریں گے ہم اس مسئلے میں؟ کیا کریں گے؟ احتیاط واجب لگائیے. اگر کوئی ایک شخص گواہی دے اور اطمینان نہ ہو، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ کیا کرے؟ کور نہیں ہوگا. کیا کریں گے اس میں؟ یا تو اسی احتیاط پر عمل کریں، یا اگر فل عالم کہے کہ نہیں ثابت ہو جائے گا، چاہے آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہو تب بھی ثابت ہو جائے گا، تو آپ اس کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہیں. اچھا، یہ جو رجوع کرنا ہے یہ عمل کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ایک عمل آپ نے انجام دیا، اس وقت تک آپ کو نہیں معلوم تھا کہ فل عالم کی رائے اس میں کیا ہے، لیکن آپ نے وہ عمل انجام دے دیا، بعد میں مسئلہ ہوا کہ اس میں تو احتیاط واجب لگایا ہوا ہے، تو عمل کے بعد بھی آپ اپنے جو عمل کی اسناد ہے وہ فل عالم کی طرف دے سکتی ہیں کہ میں نے جو عمل انجام دیا وہ فل عالم کی بنیاد پر انجام دیا. یہاں تک مسائل ختم ہو گئے کس کے؟ قربانی کے. پانی کے مسائل خیر ابھی بھی آگے آئیں گے جب ہم مطہرات کی بات کریں گے، اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ کہ پانی کن شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے، کس چیز کو کس طریقے سے پاک کرنا ہے، وہ آگے آئے گا. دوسرا جو ہمارے پاس پانی ہے وہ ہے قلیل پانی. قلیل پانی وہ جس کی مقدار کر سے کم ہو، وہ پانی کی جس کی مقدار کر سے کم پانی کے برابر ہے تو وہ قلیل پانی کہلاتا ہے. اب چاہے وہ ایک بالش کم ہو، چاہے وہ ایک کپ کم ہو، لیکن بہرحال کم ہے. تھوڑا سا بھی اگر کم ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ قلیل پانی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا ایک کپ ہی تو کم ہے. مثال کے طور پر تھوڑا سا ہی پانی اگر کر سے کم ہو گیا، جتنی مقدار آپ کو کر کی بیان کی گئی ہے، اگر اس سے تھوڑا سا پانی کم ہو گیا تو وہ قلیل پانی کے زمرے میں آ جائے گا. مثلا جگ کا پانی، گلاس کا پانی، لوٹے کا پانی وغیرہ، یہ سب قلیل پانی ہے. ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ایک کر سے کم ہو. زمین سے بھی نہ ابلے اور مقدار بھی کیا ہو؟ ایک کر سے کم ہو، کیونکہ اگر زمین سے ابلے گا تو وہ جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا. درست ہے؟ اگر قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے تو پانی نجس ہو جاتا ہے. اگر قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز قلیل پانی پر گرے تو پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. البتہ اگر پانی نجس چیز پر اوپر سے گرے تو اس کا جتنا حصہ اس نجس چیز سے ملے گا نجس ہو جائے گا، اور جتنا حصہ اس نجس چیز سے نہ ملے وہ پاک رہے گا. صحیح. ایک نجاست پہ آپ نے جگ سے پانی ڈالا، اوپر جگ سے، جتنا پانی نجاست سے مل رہا ہے وہ نجس ہے. جگ کے اندر والا پانی کیا ہوگا؟ پاک رہے گا، وہ پانی نجس نہیں ہوگا. لیکن مثال کے طور پر جگ رکھا ہوا ہے اور یہاں پر نجاست ہے، ہاتھ لگا میرا اور ایک دم سے جگ کا پورا پانی گر گیا تو سارا کا سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. یعنی اوپر سے نہیں گر رہا ہے بلکہ پانی خود جو ہے وہ نجاست میں جا پہنچا تو پورا کا پورا پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. وہ قلیل پانی جو نجس چیز کو دھوتے وقت یا اس کے بعد خود بخود یا نچوڑنے وغیرہ سے اس چیز سے جدا ہوتا ہے اور اسے غسالہ کہا جاتا ہے، وہ پانی نجس ہوتا ہے. یعنی آپ ایک چیز پاک کر رہی ہیں، مثال کے طور پر نجاست پہ آپ نے اوپر سے جگ سے پانی ڈالا اور پانی نجاست پر لگ کر یا وہ جگہ جو نجس ہو گئی ہے وہاں سے لگ کر آگے بہہ گیا. یا مثال کے طور پر کپڑے کی مثال، کپڑے کو آپ نے قلیل پانی سے دھویا، کپڑا آپ کا پیشاب سے یا کسی بھی نجاست سے نجس ہو گیا، قلیل پانی سے آپ نے دھویا، اس کے بعد آپ نے اس کو نچوڑا. نچوڑنے کے بعد جو پانی نکل رہا ہے یہ پانی نجس ہے، اس کو غسالہ کہا جاتا ہے. یہ غسالہ نجس، قلیل پانی کا غسالہ نجس ہوتا ہے. درست ہے؟ البتہ اس صورت میں کہ پانی ڈالنے سے پہلے متنجس چیز میں عین نجاست موجود نہ ہو تو غسالے کی نجاست احتیاط واجب کی بنا پر ہے. لیکن اگر آپ ایک کپڑے کو پاک کر رہی ہیں کہ جس میں کوئی عین نجس نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر پیشاب سے نجس ہوا تھا، پیشاب سوکھ گیا، اب کوئی عین نجس نہیں ہے اس میں، تو اس صورت میں جو قلیل پانی کا غسالہ ہے اس صورت میں بھی نجس ہے مگر احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے.
یعنی پہلی صورت میں فتوے کی بنیاد پر نجس تھا کہ جس میں نجاست سے لگ کر قلیل پانی جا رہا ہے، یعنی خود عین نجس موجود ہے. آپ کپڑا دھو رہے ہیں، مثلا خون لگا ہوا ہے اور خون سے لگ کر پانی آگے بہہ رہا ہے، تو خود عین نجاست سے لگ کر جو پانی بہہ رہا ہے قلیل پانی، وہ فتوے کی بنیاد پر نجس ہے. لیکن اگر عین نجس موجود نہیں ہے، ایک متنجس چیز ہے، کپڑا نجس ہے، متنجس ہے، اس میں کوئی عین نجاست موجود نہیں ہے، آپ اس کو پاک کر رہی ہیں قلیل پانی سے، تو جو پانی نکل رہا ہے وہ احتیاط واجب کی بنیاد پر کیا ہے؟ نجس ہے دونوں صورتوں میں نجس. فقط فرق کیا ہے کہ ایک فتوے کی بنیاد پر نجس ہے اور دوسرا احتیاط واجب کی بنیاد پر نجس ہے. درست ہے؟ یہ فرق جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر دوسری صورت میں رجوع کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کے فل عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں بھئی جو متنجس سے پانی ٹکرا کر نکلتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتی ہیں اس مسئلے میں. اور ہر صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیز ان چیزوں میں سے ہو کہ جو ایک بار دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، یا یہ کہ پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار سے زیادہ دھویا جائے. اور ان مقامات میں جہاں ایک بار سے زیادہ دھونے کی ضرورت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غسالہ آخری بار دھونے کا ہو یا اس سے پہلے کا. قلیل پانی کا غسالہ ہر صورت میں نجس ہے، سوائے اس کے کہ جو ہم نے بیان کر دیا کہ اگر متنجس چیز سے لگ کر آئے گا تو احتیاط واجب کی بنیاد پر نجس ہوگا. اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غسالہ ایک بار دھونے کا ہے یا دو بار دھونے کا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بار دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کی گھڑی نجس ہو گئی کسی بھی چیز سے، پیشاب لگ گیا، خون لگ گیا، کوئی بھی چیز لگ گئی، گھڑی نجس ہو گئی آپ کی. اس گھڑی پر ایک مرتبہ قلیل پانی آپ ڈالیں گی عین نجاست دور کرنے کے بعد، تو یہ گھڑی پاک ہو جائے گی. گھڑی تو پاک ہو جائے گی، لیکن جو پانی اس سے لگ کر نیچے جا رہا ہے وہ نجس رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا. یعنی گھڑی کے اوپر آپ نے پانی ڈالا گھڑی کو پاک کرنے کے لیے، اب پانی نکل کر جا رہا ہے، تو وہ جو پانی نکل رہا ہے اگرچہ کہ گھڑی پاک ہو جائے گی، لیکن جو پانی اس سے لگ کر نیچے نکل رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مثال کے طور پر دو مرتبہ پاک ہوتی ہے، مثلا آپ کا لباس پیشاب سے نجس ہو گیا، آپ کا بدن پیشاب سے نجس ہو گیا، تو اس کے لیے دو مرتبہ دھونا ضروری ہے. تو آپ نے ایک مرتبہ کپڑے پر پانی ڈالا اور اس کو نچوڑا، تو جو پانی نکل رہا ہے وہ بھی نجس ہے. پھر آپ نے دوسری مرتبہ پانی ڈالا، دونوں دفعہ قلیل پانی ہے، دوسری دفعہ آپ نے پانی ڈالا، پھر دوبارہ آپ نے کپڑے کو نچوڑا اور وہ پانی اس سے نکل رہا ہے، تو دونوں بار کا پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. اگرچہ کہ دوسری بار میں کپڑا پاک ہو جائے گا، کپڑا نجس نہیں ہوگا، لیکن جو پانی نکل رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ اگر متنجس چیز سے لگ کر نکل رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر نجس ہوگا، اور اگر عین نجاست سے لگ کر نکل رہا ہے تو فتوے کی بنیاد پر نجس ہوگا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ قلیل پانی کا غسالہ، قلیل پانی کا غسالہ ہر صورت میں نجس ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ پہلی مرتبہ کا غسالہ ہو یا دوسری مرتبہ کا غسالہ ہو یا تیسری مرتبہ کا غسالہ ہو. جیسے برتن وغیرہ ہیں، برتن کو 3 مرتبہ پانی سے دھونا واجب ہے، ضروری ہے، تو اگر وہ چاہے تیسری مرتبہ کا غسالہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. جس قلیل پانی سے پیشاب یا پخانے کے مخارج کو دھوئے جائیں، وہ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو 5 شرائط کے ساتھ اسے نجس نہیں کرے گا. 5 شرائط کے ساتھ. رفع حاجت کے بعد جب انسان اپنے بدن کو اس خاص اس کو پاک کرے اور اس سے پانی لگ کر کسی اور چیز کو لگے، تو 5 شرائط کے ساتھ یہ پانی اس دوسری چیز کو نجس نہیں کرے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر فلیش کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر طہارت لیتے ہیں تو کچھ چھینٹیں اڑ کر آتی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ کبھی وہ چھینٹیں ہمارے ہاتھ پہ لگ جاتی ہیں، کبھی کپڑوں پہ لگ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو دھیان سے سنیں.
فرماتے ہیں کہ 5 صورتوں کے ساتھ وہ پانی، وہ قلیل پانی کہ جس سے آپ پیشاب یا پخانے کو پاک کر رہے ہیں، یعنی پیشاب پخانے کے مخارج کو پاک کر رہے ہیں، 5 شرطوں کے ساتھ وہ پانی اگر کسی دوسری چیز پر لگے تو نجس نہیں کرے گا۔ پانی خود نجس ہوگا لیکن اس چیز کو نجس نہیں کرے گا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ ہو، یعنی آپ جو پانی سے پاک کر رہے ہیں اس میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ نہ پایا جائے، اور وہ پانی اڑ کر لگے کسی اور چیز کو، آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے، آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے، تو اس کے لگنے سے آپ کا ہاتھ یا آپ کا کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ اس میں پایا گیا، یعنی جو پانی اڑ کے لگ رہا ہے، اگر اس میں نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ پایا گیا تو پھر نجس ہو جائے گا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ باہر سے کوئی نجاست اس میں نہ آملی ہو، باہر سے کوئی اور نجاست۔ مثال کے طور پر کیا ہوا، آپ پاک کر رہے تھے، ساتھ میں کوئی خون پڑا ہوا تھا یا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ مل کر اور اس کا پانی جو ہے وہ کسی دوسری چیز کو لگ گیا، کوئی اور نجاست، باہر سے کوئی دوسری نجاست اس کے ساتھ ملی اور وہ پانی آپ کے ہاتھ پر یا آپ کے کپڑے پر لگ گیا، تو یہ پانی نجس کر دے گا، چاہے رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو، چاہے اس پانی کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ بھی ہوا ہو، لیکن کیونکہ یہ باہر سے کسی دوسری چیز نجاست سے مل گیا ہے لہٰذا یہ پانی کیا کر دے گا، نجس کر دے گا۔ تیسری شرط، پیشاب یا پخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست مثلا خون خارج نہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے والی جو شرط تھی کہ باہر سے کوئی نجاست نہ لگی ہو، یہ والی شرط یہ ہے کہ پیشاب اور پخانے کے علاوہ کوئی نجاست خارج نہ ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر بچوں کو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں بسا اوقات، یا خونی پیچس وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، نجس کر دے گا۔ اس صورت میں اگر آپ نے دھویا اور وہ دھوتے وقت وہ پانی کسی اور چیز سے لگ گیا تو چاہے اس میں نجاست کی رنگ، بو یا ذائقہ موجود نہ ہو، تب بھی وہ پانی کیا کر دے گا، نجس کر دے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پخانے کے ذرات یعنی فضلے کے ذرات پانی میں دکھائی نہ دیں، جو پانی لگ رہا ہے اس میں فضلے کے ذرات موجود نہیں ہونے چاہیے، اگر فضلے کے ذرات اس میں دکھائی دیں تب بھی نجس کر دے گا۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جو بھی فضلہ ہے، پیشاب یا پخانہ وغیرہ، وہ اطراف سے معمول سے زیادہ نجاست نہ لگی ہو۔ پیشاب اور پخانہ جو معمول جتنا انسان یعنی ایک نارمل انسان جس طریقے سے رفع حاجت کرتا ہے اس طریقے سے ہو، لیکن کوئی اگر اسپیشل کیس ہو، مثال کے طور پر خدا نخواستہ، خداوند کریم آپ سب کو عافیت عطا کرے، صحت و سلامتی عطا کرے، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ شب قدر میں جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ جب کہا کہ شب قدر میں کیا مانگوں تو کہا کہ عافیت مانگو، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، خداوند کریم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مریض ہو، مثلا اس کا پیٹ صحیح نہ ہو، صحیح موشن والا وغیرہ لگے ہوں، اور جو اس کا مقام ہے وہ معمول سے زیادہ نجس ہو جائے، تو اس صورت میں بھی وہ پانی نجس کر دے گا۔ اس کو دھوتے وقت اگر چھینٹے اڑیں اور وہ چھینٹے کسی اور چیز پر لگیں تو وہ نجس تصور کیا جائے گا، یعنی وہ جسم یا وہ لباس یا جو جس جگہ بھی وہ چھینٹیں جائیں گی وہ چھینٹیں کیا ہوں گی، نجس ہوں گی۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، ان 5 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ نجس نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ 5 شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ نجس نہیں کرے گا، ورنہ کیا کر دے گا، نجس کر دے گا۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تیسرا پانی ہے ہمارے پاس جاری پانی۔ جاری پانی کون سا پانی ہوتا ہے؟ جس کا قدرتی منبع ہو، جیسے چشمے کا پانی، نہر کا پانی، صحیح ہے، یا جو پہاڑوں میں تہ بتہ جمی برف سے باہر آتا ہے وہ والا پانی، قدرتی منبع ہو اور جو بہہ رہا ہو۔ 2 شرائط ہیں، ایک تو قدرتی منبع ہونا چاہیے اس پانی کا، دوسرا بہتا ہوا ہونا چاہیے۔ اس پانی کو جاری پانی کہا جائے گا۔
چاہے اس کی مقدار قر سے کم ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ کہ مقدار کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو شاید اس کی مقدار قر سے کم ہو، لیکن کیونکہ اس کا قدرتی منبع ہے اور یہ بہہ رہا ہے، لہذا اس پانی کو کیا کہا جائے گا؟ جاری پانی کہا جائے گا. چاہے اسے کسی مصنوعی طریقے سے بہایا جا رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا بہنا بھی قدرتی ہو. منبع قدرتی ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا بہنا یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی قدرتی طریقے سے ہو. اگرچہ کہ مصنوعی طریقے سے اس کو بہایا جا رہا ہو تب بھی یہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا. تیسری شرط کیا ہے؟ اس میں کسی حد تک صحیح تسلسل ہو. تسلسل سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلسل بہتا رہے، کنٹینیو کیا کرتا رہے؟ بہتا رہے، نکلتا رہے. جیسے چشمے کا پانی ہوتا ہے زمین سے ابلتا ہے، زمین سے ابل کے بہتا رہتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر ابلے، تھوڑی دیر کے لیے ابلے اور پھر بہنا بند ہو جائے، اس کا تسلسل ختم ہو جائے، تو پھر یہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا. تو 3 شرطیں ہونی چاہیے کہ قدرتی منبع ہو، بہنے والا ہو، اور اس کا جو بہنا ہے یا اس کا جو قدرتی پانی کا نکلنا ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہو. اچھا، تسلسل کا مطلب یہ نہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس میں وہ نہ ہے، ڈسکنٹینیو نہ ہو، بلکہ کہا یہ جائے کہ ہاں مسلسل بہہ رہا ہے. یہ اگر تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جائے تب بھی لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ بہتا ہوا پانی ہے، تب بھی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جاری پانی کہیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پانی قدرتی ذخیرے سے متصل ہو، لہٰذا اگر قدرتی طریقے سے وہ پانی کے ذخیرے سے جدا ہو، مثلاً اگر پانی اوپر سے قطرے قطرے کی صورت میں ٹپک رہا ہو تو نیچے گر کر دوبارہ بہنے کی صورت میں اسے جاری ہی مانا جائے گا. ہاں، اگر کوئی چیز پانی کے ذخیرے سے اتصال میں رکاوٹ بن جائے، مثلاً پانی کے بہاؤ میں ابال سے روک تھام کر کے یا ذخیرے سے اتصال ہی توڑ دے تو باقی ماندہ پانی کو جاری نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ پانی بہہ بھی رہا ہو. یعنی چشمہ پھوٹا مثال کے طور پر اور وہ بہنا شروع ہوا، بہتے 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 مثال کے طور پر آگے بہہ رہا ہے وہ پانی، یا کسی جگہ پر جمع ہو رہا ہے بہتے ہوئے. پھر آپ نے کیا کیا؟ چشمے میں ایک باڑ لگا دی، سد لگا دی، اب وہ پانی نہیں آ رہا ہے، لیکن آگے کا پانی آپ نے ایک ایسے اس میں رکھا ہوا ہے جو مصنوعی طریقے سے آپ اس کو بہا رہے ہیں پانی. تو چاہے وہ مصنوعی طریقے سے اب بہہ ہی کیوں نہ رہا ہو، کیونکہ ذخیرے سے جو قدرتی ذخیرہ تھا اس سے اس کا اتصال ختم ہو گیا. اب یہ جو آگے والا پانی ہے یہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا. ذخیرے سے اتصال ضروری ہے، درست ہے. جاری پانی کا حکم کیا ہے کہ جاری پانی اگرچہ قر سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے آ ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کے رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو. جاری پانی چاہے قر سے کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے اس کی مقدار قلیل پانی کی مقدار ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کی بو، رنگ اور ذائقہ تبدیل نہ ہو. اگر نجاست جاری پانی سے آ ملے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے نجس ہے. البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو پاک ہے، خواہ اس کی مقدار قر سے کم ہی کیوں نہ ہو. نجاست گری اس پانی میں اور اس پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل کر دیا. جتنے حصے کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہوا ہے وہی نجس ہے. وہ پانی جو چشمے سے ملا ہوا ہے وہ پاک رہے گا، چاہے اس کی مقدار قر سے کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے اس کی مقدار قلیل پانی کی مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک رہے گا. جتنے حصے میں نجاست گری ہے اور نجاست کی وجہ سے اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے فقط وہ حصہ نجس ہے. ندی کی دوسری طرف کا پانی اگر 1 قر جتنا ہو یا اس پانی کے ذریعے جس میں بو، رنگ یا ذائقے کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی چشمے کی طرف سے کے پانی سے ملا ہو تو وہ پاک ہے ورنہ نجس ہے. اب جب بیچ میں نجاست گری ہے تو پانی کا ایک حصے میں تو تبدیلی واقع ہو گئی، 2 حصے فرض کیجئے کہ ایسے ہیں کہ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی. ایک حصہ وہ ہے جو چشمے سے ملا ہوا ہے، وہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ وہ نجس نہیں ہوگا.
چاہے کور پانی سے کم ہی کیوں نہ ہو وہ نجس نہیں ہوگا۔ ایک حصہ آگے والا پانی ہے، اس آگے والے پانی کا کیا ہوگا؟ اس میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، تو وہ جو آگے والا پانی ہے اس کی مقدار کو دیکھیں گے، اگر اس کی مقدار کر کے برابر ہے تو پاک ہے، اگر کر کے برابر نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے متصل نہیں ہے چشمے کے پانی سے تو پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ اگر کسی چشمے کا پانی جاری نہ ہو لیکن صورتحال یہ ہو کہ جب بھی اس میں سے پانی نکال لیں تو دوبارہ اس کا پانی ابل پڑتا ہو تو وہ پانی جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا، یعنی اگر نجاست اس سے آ ملے اور اس کی مقدار کر سے کم ہو تو نجس ہو جائے گا۔ چشمہ ہے لیکن بہہ نہیں رہا ہے، ایک چشمہ ہے لیکن بہہ نہیں رہا ہے پانی، لیکن اس سے جتنا پانی نکالتے ہیں دوبارہ بھر جاتا ہے وہ، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے اور اس کی مقدار کر پانی سے کم ہو تو یہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، یعنی یہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا۔ جاری پانی کے لیے بہنا ضروری ہے، قدرتی منبع ہو اور وہ کیا کرے؟ بہے۔ لیکن اگر اسی پانی کو جو نکل رہا ہے کسی مصنوعی طریقے سے آپ بہا دیں تو یہ جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا، درست ہے؟ نہر کے کنارے کا پانی جو ساکن ہو اور جاری پانی سے متصل ہو جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ نہر کے کنارے میں بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو خیر شہر میں ہم رہتے ہیں، ہم نے گاؤں دیکھا نہیں ہے، نہر وغیرہ جو جا رہی ہوتی ہیں بس اوقات ان کے سائڈوں میں کچھ گھڑا وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ پانی جمع ہو جاتا ہے، جب نہر کا پانی ابلتا ہے تو اس میں سے پانی اس گھڑے وغیرہ میں آ جاتا ہے، تو اگر دوبارہ جب پانی نیچے آتا ہے تو اس میں پانی باقی رہ جاتا ہے گھڑے میں اور وہ جو پانی ہے وہ اپنی جگہ پر بہتا رہتا ہے۔ تو یہ جو پانی جو گڑھے میں جمع ہو گیا ہے یہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے، وہ جو نہر کا پانی بہہ رہا ہے فقط وہی جاری پانی کے حکم میں ہے۔ یہ پانی اگرچہ کہ آیا وہیں سے ہے لیکن جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر ایک ایسا چشمہ ہو جو مثال کے طور پر سردیوں میں ابل پڑتا ہو لیکن گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہو تو اسی وقت جاری پانی کے حکم میں آئے گا جب اس کا پانی ابل پڑتا ہو۔ جب ابلے گا، جب پانی بہے گا، آپ کہیں کہ مثال کے طور پر فقط سردیوں میں ابلتا ہے یہ فقط گرمیوں میں ابلتا ہے، تو جس وقت ابلے گا اور بہے گا اسی وقت جاری پانی کے حکم میں ہوگا، ورنہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا۔ حمام اور بلڈنگ کے نلکوں کا پانی جو ٹونٹیوں اور شاوروں کے ذریعے سے بہتا ہے اگر اس مخزن کے پانی سے مل کر جو ان نلکوں سے متصل ہو ایک کر کے برابر ہو جائے تو نلکوں کا پانی بھی کر پانی کے حکم میں شامل ہوگا۔ جیسے پچھلے مسئلے میں ہم نے بیان کر دیا کہ وہ پانی جو کر سے متصل ہو کر پانی کے حکم میں ہے۔ جو پانی زمین پر بہہ رہا ہو لیکن زمین سے ابل نہ رہا ہو تو اگر وہ ایک کر سے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پانی اوپر سے بہہ رہا ہو اور مثال کے طور پر نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کے اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ جو پانی زمین پر بہہ تو رہا ہے لیکن زمین سے ابل نہیں رہا، یعنی اس کا کوئی قدرتی منبع نہیں ہے، زمین پر بہہ رہا ہے، اگر اس کی مقدار ایک کر سے نجس ہے تو پورا کا پورا پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی اوپر سے بہے اور نجاست نیچے والے حصے پہ لگے، یعنی کر سے کم ہے، پانی ابھی بھی کر سے کم ہے، نجاست نیچے والے حصے پہ لگی ہے لیکن بہت تیزی سے پانی بہہ رہا ہے، اتنی تیزی سے پانی بہہ رہا ہے کہ گویا کہ نیچے والے پانی سے مل نہیں رہا ہے، تو جو اوپر والا پانی ہے وہ نجس نہیں ہوگا، صرف جو نیچے والا پانی ہے وہ فقط نجس ہوگا۔ جی اچھا، یہ جو ہم سارے پانی کی جو احکامات پڑھ رہے ہیں یا جتنے بھی احکامات پڑھ رہے ہیں اس کا جو اصل ثمرہ ہے وہ آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا، یعنی مطہرات میں جب آپ پڑھیں گے کہ پانی کو پاک کیسے، یعنی پانی کیسے پاک کرتا ہے نجس چیزوں کو، تو وہاں پہ مختلف پانی مختلف طریقوں سے پاک کرتے ہیں چیزوں کو۔ قلیل پانی سے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، کر پانی سے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، جاری پانی سے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاری پانی کہتے کسے ہیں اور کس پانی پر جاری پانی کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، درست ہے؟
تو لہٰذا اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں کہ شاید میرے خیال سے تھوڑا بورنگ ہو رہا ہے یا خشک ہو رہا ہے درس، اس کی وجہ یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چوتھا پانی ہے بارش کا پانی۔ بارش کا پانی سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو آسمان سے گرتا ہے وہ بارش کا پانی ہوتا ہے۔ جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو، اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش کا پانی جائے پاک ہو جاتی ہے۔ سب سے پاورفل ہے گا یہ پاک کرنے میں، یہ والا پانی نہ نچوڑنا ہے، نہ 2 دفعہ نہ 1 دفعہ، بس جہاں پر بھی بارش کا پانی گرے گا وہ پاک کرتا چلا جائے گا، بشرطے کہ عین نجاست نہ ہو۔ جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو تو جہاں جہاں پر بھی ایک بار بارش کا پانی پہنچ جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بدن اور لباس پیشاب سے نجس ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر ان دو میں 2 مرتبہ دھلنا ضروری ہے۔ جس میں بدن اور لباس میں، بدن اور لباس اگر کس سے نجس ہوں؟ پیشاب سے، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنیاد پر 2 مرتبہ بارش کے پانی سے دھلنا ضروری ہے۔ ہاں ایسے کریں، نکلنا ضروری نہیں ہے اس میں۔ بارش کا پانی ہوتا ہے اس میں اگر گزرا تو پاک ہوتا ہے وہ، اور اگر اس میں شک ہو کہ گٹر وغیرہ کا پانی ملا ہوا ہے، شک کی صورت میں پاک ہے۔ یقین ہو جائے تو پھر جیسے کراچی میں یقین ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ برتن کا اندرونی نجس حصہ احتیاط واجب کی بنا پر دھویا جائے، اور قالین، لباس اور ان جیسی چیزوں کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی قالین کو پاک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بارش میں ڈال دیں۔ گدے قالین جو نہیں دھو سکتے ہیں اس کو آپ انتظار کریں کہ بارش کب ہوگی، اور بارش میں آپ اس کو رکھ دیں اور وہ انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہلکی سی بوندا باندی نہیں ہو، بلکہ اتنی بارش ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں بارش ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، واقعاً جس کو بارش کہا جائے، فوار نہ بولا جائے، بوندا باندی اس کو نہ بولا جائے، بلکہ کہا جائے تیز ہو یا ہلکی ہو لیکن کہا جائے کہ بارش ہو رہی ہے۔ ایک تو موسلا دھار بارش ہوتی ہے جو بہت فریکوینٹلی اور بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ الگ ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ موسلا دھار نہیں ہوتی، یعنی اتنی تیزی سے نہیں ہوتی لیکن بہرحال بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عرف معیار ہے، عرف میں لوگ یہ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ بوندا باری ہو رہی ہے، یا یہ نہ کہیں کہ فوار پڑ رہی ہے، بلکہ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ جیسے ہی عرف میں کہیں کہ بارش ہو رہی ہے اس کے پاس سارے بارش کے پانی کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ اگر بارش کا پانی عین نجس پر برسے اور دوسری جگہ رسے لیکن عین نجاست اس میں شامل نہ ہو، اور اس کی نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہو، تو وہ پانی پاک ہوگا۔ بارش کا پانی اوپر سے برس رہا تھا، نیچے مثال کے طور پر خون پڑا ہوا ہے اور خون سے پانی لگ کر آگے جا رہا ہے۔ اب اگر آگے والا جو پانی ہے وہ بھی اس میں رنگ موجود ہے، خون کا رنگ موجود ہے اس کے اندر، تو وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست کا رنگ بو ذائقہ اس میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا۔ پس اگر بارش کا پانی خون پر برسنے کے بعد رسے اور ان میں خون کے ذرات شامل ہوں، یا خون کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا ہو گیا ہو، تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر مکان کے اندرونی یا اوپری چھت پر عین نجاست موجود ہو تو جب تک بارش اوپری چھت پر برس رہی ہو تو وہ پانی نجاست کو چھو کر اندرونی چھت سے ٹپکے یا پرنالے سے گرے تو وہ پاک ہوگا۔ جب تک بارش ہو رہی ہے اس وقت تک وہ پانی پاک ہے، لیکن جب بارش تھم جائے اور یہ بات علم میں آئے کہ اب جو پانی گر رہا ہے وہ کسی نجاست کو چھو کر آ رہا ہے تو پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کراچی میں پرنالے بہہ رہے ہوتے ہیں بارش کے بعد بھی، صحیح ہے، اور آپ کو یعنی نہیں معلوم ہے کہ چھت سے پانی آ رہا ہے، وہ آیا کسی نجاست سے لگ کر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پاک ہے، شک کی صورت میں کیا ہے؟ پاک ہے۔ جی نہیں، بارش کے بعد کا پانی، ہاں
نہیں، اس میں اگر دیکھا جائے پاک تو ہے، وہ پانی پاک ہے، ہاں، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہے، کر کے برابر مقدار ہے تو کر کے پانی کے حکم میں آئے گا، کر سے کم ہے تو قلیل پانی کے حکم میں ہوگا۔ تو جب تک بارش ہو رہی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ پانی نجاست سے لگ کر آ رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے تو وہ پانی پاک ہے، لیکن اگر بارش تھم گئی ہے اور پھر وہ بارش کا پانی پرنالے سے گر رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ کو یہ علم ہے کہ یہ پانی نجاست سے لگ کر آ رہا ہے، تو وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ جی سنت گھرانے کی کوئی لڑکی ہے، تشریح گھرانے میں آپ کی شادی ہوتی ہے اور وہ تکلیف شروع کرتی ہے اپنے شوہر کو کہنے پہ، صحیح، اور وہ آج میں انسان کے شوہر کو تکلیف کر رہے ہیں، صحیح، کہ اس بیوی پہ وہ واجب ہے کہ وہ اسی کی تکلیف کرے، جی، اگر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہاں شوہر نے صحیح طریقے سے تحقیق کی ہے، اور یعنی شرعاً جس طریقے سے تقلید کرنا چاہیے اسی طریقے سے اس نے تقلید کی ہے، اور ان کے کہنے سے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ آیت اللہ سستانی عالم ہے، تو وہ آیت اللہ ان کی تقلید کر سکتی ہے۔ جس نجس زمین پر بارش برس جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اگر بارش کا پانی زمین پر بہنے لگے اور بارش کے دوران ہی چھت کے نیچے کسی نجس مقام تک جا پہنچے تو اسے بھی پاک کر دے گی۔ نجس زمین پر بارش جیسے ہی برسے گی وہ کیا کر دے گی؟ اس کو پاک کر دے گی۔ اور اگر بارش کا پانی زمین پر بہنے لگے، یعنی بارش ہو رہی ہے اور زمین سے پانی کیا ہو رہا ہے؟ بہہ رہا ہے، اور بارش کے دوران ہی چھت کے نیچے کسی نجس مقام تک پہنچے، یعنی بارش ہوتے ہوئے ہی بارش کا پانی بہتے ہوئے چھت کے کسی نیچے حصے کی طرف پہنچ گیا کہ جہاں پر نجاست موجود ہے یا نجس حصہ ہے وہ چھت کا، تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ بارش ہو رہی ہو، یعنی بارش ہوتے ہوئے وہ بہتے ہوئے پانی کسی اور جگہ پہنچ جائے، تو جہاں جہاں یہ پانی پہنچتا رہے گا ان تمام چیزوں کو پاک کرتا رہے گا، بشرطے کہ عین نجاست موجود نہ ہو۔ نجس مٹی کے تمام اجزاء تک اگر بارش کا پانی پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، بشرط یہ کہ انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ پانی کے مٹی سے ملنے کی وجہ سے بارش کا پانی مضاف ہو چکا ہے۔ مٹی کے تمام اجزاء اگر بارش برسے اس کے اوپر، تو جن اجزاء تک پانی پہنچ رہا ہے، ایک تو ظاہر سی بات ہے ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے مٹی کا، کافی دیر تک بارش ہو تو پانی نیچے تک پہنچتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے مثال کے طور پر کہ نیچے کا حصہ نجس تھا، پہلے سے آپ کو معلوم ہے، تو اگر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جو نیچے حصے تک پانی پہنچا ہے وہ مطلق پانی پہنچا ہے، مضاف نہیں پہنچا ہے، ایسا نہیں کہ بارش پڑنے کے ساتھ مثال کے طور پر بارش کا پانی مٹی والا ہو گیا، گدلا ہو گیا اور پھر وہ نیچے پہنچ گیا، تو اس صورت میں پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ بارش کا پانی مطلق پانی جو اوپر والا پانی ہے وہی پانی نیچے پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں نیچے والا حصہ بھی تمام اجزاء جو ہے مٹی کے وہ کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ مٹی سے ملنے کی وجہ سے پانی بارش کا پانی مضاف ہو چکا ہے، تو پھر اس صورت میں پاک نہیں ہوگا، کیونکہ مضاف پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا۔ اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، خواہ ایک کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، بارش برسنے کے وقت اگر کوئی نجس چیز اس میں دھوئی جائے اور پانی نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ قبول نہ کرے تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، مثلا بارش ہو رہی ہے، آپ نے بالٹی رکھ دی باہر اور اس کے اندر بارش کا پانی جمع ہو رہا ہے، چاہے وہ ایک کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، اور بارش ابھی برس رہی ہے مثال کے طور پر، اور آپ نے اس کے اندر کوئی چیز دھو لی، تو اگر اس پانی میں نجاست کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا نجاست کی وجہ سے، تو وہ پانی نجس بھی نہیں ہوگا اور وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، چاہے پانی کی مقدار ایک کر سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نجس زمین پر بچھے ہوئے پاک قالین وغیرہ پر بارش برسے اور اس کا پانی برسنے کے وقت قالین سے نجس زمین تک پر پہنچ جائے تو قالین بھی نجس نہیں ہوگا، زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ صحیح ہے، یعنی قالین بچھا ہوا ہے اور قالین کے نیچے کا جو فرش وغیرہ ہے، جو زمین ہے، وقت ہو گیا کیا، جو بھی زمین ہے وہ نجس ہے، اور قالین پر پانی گرا جو کہ قالین خود پاک ہے،
لیکن قالین کے نیچے جو فرش یا زمین وغیرہ وہ نجس ہے، لیکن بارش کا پانی قالین پر پڑنے کے بعد نیچے پہنچ گیا نجس زمین پر یا نجس فرش پر، تو قالین بھی نجس نہیں ہے اور وہ زمین بھی کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔